سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی آج موجودہ سال کی 13ویں تقریر، جو مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 92 ہے، 13 رجب کی اس شب کو واقع ہو گئی. سننے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے لیے بھی بہرحال ذمہ داری یہی قرار پائے کہ کم سے کم کچھ دیر سے ہی آج کی رات کا حق ادا کرتے ہوئے سیرت رسول کے موضوع کو آگے بڑھایا جائے. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر میں اس ترتیب کو بدلنے پر مجبور ہوں. یعنی ابتدائی بیان تو گزشتہ تقریر سے مسلسل ہوگا اور اس کے بعد آج کی اس رات کا جو شب 13 رجب اور 29 جنوری کی یہ رات، اس کا تذکرہ آخر میں ہو جائے گا. کہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کہیں سننے والے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ میں آج کی رات کی عظمت و فضیلت و اہمیت کو بھول گیا یا معاذ اللہ جان بوجھ کے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. ویسے بھی جو لوگ میری تقاریر سننے کے عادی ہیں انہیں معلوم ہے کہ ولادت و شہادت کی محافل و مجالس میں بھی ذکر تو امام ہی کا ہوتا ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ جو ہماری قوم کا ایک عام مزاج بن چکا ہے. اور آج کی اس رات میں بھی بہرحال اس رات کا حق ادا کرتے ہوئے تذکرہ تو اسی انداز کا ہوگا جو خود معصوم ہی کو زیادہ پسند ہے. لیکن اس سے پہلے گزشتہ تقریر کو مکمل کر دیا جائے. گزشتہ تقریر میں بھی بعض ایسی وجوہات ہو گئی کہ موضوع ذرا سا ترتیب کے خلاف ہو گیا اور جو اب تک 92 یا 91 تقاریر میں ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ واقعات کو آپس میں ملایا نہ جائے بلکہ ایک واقعہ مکمل ہو تو دوسرا واقعہ شروع ہو. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر دو واقعات ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. تو آج ابتدا میں پہلے تو اس کی وضاحت کر دی جائے کہ اصل واقعہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ دین اسلام کے بارے میں ذہنوں سے اس غلط فہمی کو نکالا جائے کہ اسلام کسی محدود دین کا نام ہے. عیسائیت کی طرح سے ہفتے میں ایک دن چرچ چلے جائیے یا ہندوؤں کی طرح سے صبح گھنٹہ 2 گھنٹہ اسنان کر لیجیے اور باقی سارا دن آپ آزاد ہیں، جس طرح چاہے زندگی گزارے. اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں. پہلے دن ہی تو اسلام نے اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو. اور یہ اعلان بھی صرف اسلام ہی کر سکتا اور تو کوئی مذہب یہ اعلان کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اسلام جب یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طریقے سے ہم مجھ میں آ جاؤ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی ایسا اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے کہ جو کامل ہے. اور آدم سے لے کے قیامت تک کسی بھی دور کا انسان ہو، کسی بھی علاقے کا انسان ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام کی جانب سے کوئی نہ کوئی ہدایت نہ ملی. اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ پیش آ گیا کہ ہر معاشرے کے اپنے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں جو زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. ان کو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ایک کر کے یہ کہہ دیا جائے جو ہے تو عجیب بات، لیکن کہا جا سکتا کہ لوگوں نماز اور روزے کا پابند بنانا پھر بھی آسان ہوتا، لیکن رسم و رواج کو بدلنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا. اس لیے کہ نماز اور روزے کا مسئلہ تو صرف اتنا کہ جو آدمی نماز اور روزہ نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جو میں اکثر اپنے دروس میں بھی دیتا ہوں کہ جیسے خالی زمین پڑی ہے اس کے اوپر مکان بنانا.
پہ پہلے سے ناجائز قبضہ اور وہاں پہ آپ کوئی بلڈنگ یا عمارت کھڑی کرنے جا رہے ہیں، یہ زیادہ مشکل کام کہ پہلے تو اس پرانی عمارت کو توڑنا پڑے گا اور وہ جو قبضہ ہے اس قبضے کو خالی کرانا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ کو نئی عمارت بنانا۔ تو نماز اور روزے کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ خاصی زحمت ہوتی، لوگ عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ سیرت رسول بھی دیکھ لیں تب بھی آپ کو یہ ملے گا کہ پیغمبر نے لوگوں کو نماز روزہ اور دیگر عبادات جو کرائیں وہ اتنا مشکل مرحلہ نہ ہوا۔ زیادہ مشکل مرحلہ یہ ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول کو معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے لیے بہترین مثال وہی واقعہ جو اب سیرت رسول تاریخ کی ترتیب کے اعتبار سے بھی آ رہا، یعنی جناب زینب بنت جحش کا واقعہ۔ پیغمبر اسلام نے جب کہا کہ نمازیں پڑھو تو کوئی بڑا ہنگامہ ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ جب پیغمبر نے کہا کہ روزے رکھو، اس مسئلے میں کوئی ہنگامہ تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ پیغمبر نے کہا کہ جہاد کرو، اس میں بھی ہمیں کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا۔ پیغمبر نے کہا کہ زکوٰۃ خمس دو، کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا۔ لیکن پیغمبر نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے معاشرے کے رسم و رواج غلط، تمہارے معاشرے کے رسم و رواج خلاف شریعت، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو بدلو، تو اتنا بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ سورہ احزاب کی مسلسل 6 آیتیں نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام کی تائید میں ہوئی بلکہ ساتھ ساتھ ان آیتوں میں کچھ جملے بھی ایسے آ گئے کہ ہم اور آپ کو گھبرا جائیں کہ ارے قرآن یہ رسول کے بارے میں کہہ رہا، لیکن واقعی مسئلہ اتنا ہی بڑا تھا کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ اے رسول وہ تخشى الناس، تو اس حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ واللہ احق ان تخشى، جبکہ اگر ڈرنا تو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ ڈرنے کے بارے میں زیادہ سزاوار، اس سے ڈرا جائے۔ لوگوں سے کیا ڈرنا، معاشرے سے کیا ڈرنا، عوام سے کیا ڈرنا؟ لیکن آیت قرآنی بھی یہ بتا رہی کہ یہ رسم و رواج کو توڑنے کا مسئلہ اتنا بڑا کہ پیغمبر اسلام بھی نماز اور روزے کی طرف 1 منٹ میں اعلان نہیں کر رہے بلکہ انتظار کر رہے، جس سے قرآن نے یہ کہا کہ ایسا لگ رہا کہ حبیب جیسے تم لوگوں سے ڈر رہے۔ بہرحال یہ ڈرنا وہ ڈرنا نہیں جو ہمارے اور آپ کے دل میں ہوتا کہ اگر ہم نے فلاں کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں۔ یہ ڈرنا کن معنوں میں کہ ایسا نہ ہو کہ اچھے بھلے جو لوگ اسلام کے راستے سے آ گئے وہ ان احکامات کو سن کے یہ سمجھے کہ یہ اسلام معاذ اللہ کوئی غلط مذہب، پیغمبر تبلیغ کی وجہ سے ڈر رہے کہ کہیں اس کے اثرات الٹے نہ پڑے۔ لیکن دیکھیے تو صحیح کہ مسئلہ ہے کتنا مشکل کہ نماز اور روزے اور دیگر عبادتوں میں پیغمبر کے دل میں ایسا کوئی خیال پیدا نہ ہوا، لیکن رسم و رواج کی جہاں بات آ گئی پیغمبر کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہو گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ بس اس سرسری کا پرانی تقریر کا خلاصہ پیش کر دیا جائے کہ پیغمبر اسلام اپنی بہن کی شادی اپنے غلام سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ذہنوں میں سے یہ خیال نکالا جائے کہ اسلام میں نسب، خاندان، قبیلے، قوم، زبان یا دولت کی بنا پر کوئی بڑائی چھوٹائی غلط، یہ سارے معیار غلط۔ اسلام کی نگاہ خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والی پیغمبر اسلام کی سگی بھتیجات بہن اور ایک غلام سید دونوں کا مقام بالکل برابر ہے، اس لیے اللہ کا رسول یہ قدم اٹھا رہا۔ جناب زینب بنت جحش ہے خاندان بنی ہاشم کی خاتون، مگر عرب کے ماحول اور معاشرے کو دیکھے ہوئے وہ گھبرا رہی کہ اگر میں نے یہ شادی کر تو میری اپنی سہیلیوں اور عام معاشرے کے اندر کہیں توہین و بے عزتی نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے انکار کر دیا۔ قرآن نے اعلان کیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، خبردار کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اگر اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد وہ اپنا اختیار چلا کہ میرا تو یہ دل چاہتا اور ان نہیں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اللہ اپنے حکم کے آگے کسی مومن اور مومنہ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اکثر رسم و رواج میں یہی ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا چلا رہا، ہم نے تو آج تک یہی دیکھا، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیشہ یہی کیا، ہم نے تو یہ بات آج تک نہیں سنی۔ قرآن جواب دے رہا ہے کسی جملے کا، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں
بیوی کے درمیان وہ تعلقات پیدا نہ ہو سکے، وہ محبت، وہ خلوص کہ جو ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی کے لیے ضروری۔ شادی کو بوجھ نہیں، زبردستی گاڑی کو بھیجا جائے۔ شادی تو جیسا کہ میں اکثر شادی کے موقع کی تقاریر میں عرض کیا کرتا ہوں، شادی تو اللہ کی ایک رحمت کہ خدا نے کہا کہ ہم نے پیدا ہی اس رشتے کو اس لیے کیا کہ تسکنون الیہا، تاکہ گھروں میں سکون آ جائے، وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، اور آپس میں مودت یعنی محبت اور رحمت پیدا ہو۔ اب اس گھرانے میں ایسا نہ ہو سکا، شادی ہو گئی اور پیغمبر اسلام کے حکم سے ہوئی، لیکن شوہر اور بیوی ان بن رہتے، اختلافات رہتے، جھگڑے رہتے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ شوہر گھبرا گیا اور پیغمبر کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، وہی زید جن کی ساری زندگی رسول کے پاس گزری، اللہ کے رسول میں اب اس رشتے کو توڑنا چاہ رہا ہوں۔ اور قرآن نے فوراً کہا کہ اے حبیب یاد کرو وہ وقت وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کرو وہ وقت جب تم اس آدمی سے جسے اللہ نے بھی نعمت دی، غلام تھا، پیغمبر اسلام کے خاندان میں اس کی شادی ہوئی، اللہ نے بھی نعمت دی، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تم نے بھی اس پر نعمت کو نازل کیا۔ یاد کرو وہ وقت کہ تم اس سے کہہ رہے تھے امسک زوجک، خبردار اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ پیغمبر اسلام مشورہ دے رہے ہیں، پیغمبر اسلام اپنی طرف سے حکم دے رہے ہیں، جناب زید واپس چلے گئے، مگر بہرحال اختلافات روز بروز بڑھتے گئے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، عیسائیت میں طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں جب شادی ہوتی تو چرچ میں جو پادری شوہر اور بیوی کو ایک رشتے میں منسلک کرتا تو وہ یہی ہے کہ آپ مرتے دم تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ہندو مذہب کہ جہاں پہ اصول یہی کہ جس گھر میں عورت کی ڈولی آئی وہاں سے اب اس کا ڈولا ہی جائے گا، یعنی اس کا جنازہ۔ لیکن اسلام ان خلاف فطرت پابندیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اب دیکھیے پرانے مذاہب میں اتنی سختی کہ مر بھی جاؤ مذاہب سہتے سہتے تو اف نہیں کر سکتے ہو یا کر سکتے، اب جہاں شادی ہوئی ہے موت بھی وہی آئی۔ اور ایک آج کا مسئلہ مغربی دنیا شوہر کو خراٹے زیادہ آتے ہیں تو بیوی کو حق ہے کہ وہ طلاق لے سکتی، یا بیوی کھانے میں اگر نمک تیز کر دے تو شوہر کو حق ہے کہ اسے گھٹار کے نکال سکتا۔ نہ اسلام اتنی سختی، نہ اسلام شوہر اور بیوی کے رشتے کو اتنا کھیل جیسا بنانا چاہتا، اور اسلام میں جو حکم ہے وہ جناب زینب کے واقعے کی آیت سے ظاہر ہو گئے۔ یہ پہلے ہی کہا گیا، پہلے مصالحت ہے، پہلے کمپرومائز ہے، پہلے قرآن میں یہ کہہ رہا کہ ہم سے کلائی کا سوجت اپنی بیوی کو رکھو اپنے پاس، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا غضب کر رہے ہو کہ طلاق دے رہے ہو؟ لیکن یہ مرحلہ بیچ کا مصالحت کا مرحلہ، لیکن جب اختلاف اتنے بڑھ جائے کہ جس طرح کبھی انسان کو اپنے جسم کا کوئی عزم کاٹ دینا پڑتا، کبھی کبھار جان بچانے کے لیے ٹانگ کاٹ دی جاتی، اسی طرح سے جب نوبت یہ آ جائے پھر اب اسلام کی طلاق کا دروازہ کھول رہا، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ذرا سے اختلاف ہوا اور طلاق ہو گئی۔ جناب زید کا واقعہ سیرت رسول کے ساتھ ساتھ ہماری عام زندگی کے لیے بھی بڑی رہے اسلامی ہدایتیں پیش کر رہا۔ خیر بہرحال یہ واقعہ مکمل ہوا، قرآن کہہ رہا، یہاں تک بات مکمل ہوئی کہ دونوں شوہر بیوی میں جھگڑے بڑھتے گئے۔ پیغمبر نے کہا بھی مصالحت کی طرح دونوں سے یہ کہا بھی کہ ایک ساتھ زندگی گزارو، خصوصاً شوہر سے، لیکن شوہر نہیں مانا، اور وہ وقت آ گئے کہ شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اب مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، اتنا زیادہ ذہنی طور پر آپس میں مطابقت نہیں ہے، موافقت نہیں ہے، ہم دونوں کے ذہن نہیں مل رہے، یا مجھ سے اس رشتے کو آگے بڑھانا میری طاقت و قدرت سے باہر۔ جب یہ منزل آئی اسلام نے حکم دے دیا کہ ہاں جب یہاں تک نوبت آن پہنچی تو طلاق نہیں جا سکتی، اور طلاق ہو گئی۔ جناب زینب جو اس سے پہلے دفعہ ان کی پہلے بھی شادی ہو چکی، یا شوہر شہید ہوئے کسی غزوے میں یا انتقال کیا، یہ دوسری شادی تھی۔ بہرحال پہلا رشتہ قدرتی وجہ سے ختم ہوا، یعنی موت آتی شوہر، دوسرا رشتہ طلاق کے بعد، مگر یہ رشتہ جناب زینب کے
کہ ایک تو میں حکم خدا کی خاطر غلام سے شادی کر لی علیہ السلام، اس کے بعد بھی طلاق جیسی مصیبت کا مجھے سامنا کرنا پڑا. اب جناب زینب کا دل بہت زیادہ ٹوٹ چکا. حکم خدا کی خاطر میں نے قربانی بھی دی، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ الٹا معاشرے میں بدنامی ہوئی. اب یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کا رسول آگے بڑھتا. یہ کیا نہیں، جناب زینب کی دلجوئی کرنا، ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینا، خصوصاً اس لیے کہ پیغمبر ہی کے کہنے پر انہوں نے یہ رشتہ کیا. اور دوسری جانب آج اللہ کو یہ بتانا کہ معاشرے کے رسم و رواج کتنے جھوٹے اور کتنے غلط ہوتے ہیں. چنانچہ پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، اپنا رشتہ خود دیتے ہیں. جب زید سے شادی ہو رہی تو جناب زینب کے بھائی زندہ تھے. بھائی نے زیادہ تر معاملات طے کیے، مگر شادی کے بعد بہت کی لڑائی میں زینب کے بھائی شہید ہو گئے. اب ڈائریکٹ رسول میں اور جناب زینب کی گفتگو ہوئی اور آخر یہ رشتہ طے پا گیا. جناب زینب کی پیغمبر اسلام سے شادی ہو گئی اور وہ کاشانہ نبوت پیغمبر کی زوجہ اور ہم سب کی ماں بن کے تشریف لے آئی. جناب زینب کی عمر اس وقت 35 سال، پیغمبر اسلام کی عمر اس وقت 58 سال. جناب زینب کے بارے میں بس یہ آخری جملے ہیں، اس کے بعد جناب زینب کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے. ہاں صرف ایک بات ملتی کہ پیغمبر اسلام کی جن بیویوں کا انتقال پیغمبر کے سامنے ہوا ان کو چھوڑ کر پیغمبر کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جن خاتون کا انتقال ہوا ہے پیغمبر کی بیویوں تو یہی جناب زینب. اگرچہ 9 سال بعد ہوا لیکن دوسرے بیویوں کے مقابلے میں یعنی پیغمبر کی بیواؤں سب سے پہلے جناب زینب ہے جو دنیا سے رخصت ہو پیغمبر کے انتقال کے 9 سال بعد. اور یہ تو بہرحال مومن مجمع جانتا کہ سب سے آخر میں پیغمبر کی جن زوجہ کا انتقال ہوا وہ جناب ام سلمہ ہے، پیغمبر کی واحد بیوی جو کربلا کے واقعے تک زندہ تھی، کربلا کے واقعے کے بعد بھی 2 سال زندہ رہی. بہرحال جناب ام سلمہ سب سے آخر میں انتقال کرنے والی زوجہ رسول. جناب زینب پیغمبر کے بعد جو بیویاں ان میں سب سے پہلے انتقال کرتی. اگرچہ اس سے پہلے بات آ چکی کہ پیغمبر کی 2 بیویاں خود پیغمبر کی زندگی میں انتقال کر گئی. ایک تو خدیجہ طاہرہ ہم سب کی ماں اور دوسری وہ زینب جن کا نام تھا ام المساکین، صدقے اور خیرات کی کثرت کی بنا پر. خیر 35ویں سال جناب زینب کی تیسری شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی. اب یہ ام المومنین بن گئی. پیغمبر کی بیویوں کے لیے تو ویسے ہی قرآن نے حکم دے دیا کہ وہ پیغمبر کے بعد کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا. جناب زینب کی شادی کے بعد ہی یہ حکم آیا، لیکن وہ واقعہ میں نہیں بیان کروں گا، اس میں کچھ ایسی اختلافی باتیں آ رہی کہ ممبر سے بیان ہونا مناسب نہیں. خیر اب شادی ہو، مگر شادی کیا ہو، ایک طوفان ایک قیامت برپا ہو گئی عرب کے معاشرے میں. اس لیے کہ عرب سگے بیٹے اور منہ بولے بیٹے کا مقام بالکل برابر، بلکہ ابتدائی زمانے میں تو منہ بولا بیٹا سگے بیٹے سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا. وہ جو عرب میں کفر کے زمانے کا طریقہ کار تھا جو اب تک پاکستان میں اور انڈیا میں چلا رہا کہ سگے بیٹے کو انسان چاہے تو اپنی جائیداد سے محروم کر لے اور منہ بولے بیٹے کو سب کچھ عطا کر دے. پیغمبر اسلام بڑی مشکل سے اس رواج کو ختم کیا، لیکن وہ تو جائیداد کے سلسلے میں رواج ختم ہوا، لیکن ابھی تک خیال تو ذہنوں میں یہ کہ چلو جائیداد کو چھوڑو، باقی چیزوں میں منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کے برابر سمجھا جاتا. ادھر پیغمبر اسلام جناب زید کی مطلقہ زینب سے شادی لوگوں نے رشتہ خود جوڑا کہ زید رسول کے بیٹے کہلاتے ہیں. تو جو زید کی بیوی وہ پیغمبر کی بہو ہو گئی معاذ اللہ. منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی سگے بیٹے کی بیوی کی مانند سمجھا گیا اور قیامت طوفان کھڑا ہو گیا. جس طرف جائیے جہاں جائیے یہی بات. دیکھو اللہ کے رسول اپنے آپ کو معاذ اللہ، یہ ان کے جملے معاذ اللہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا رسول اپنے آپ کو رسول بھی کہتا اور اس عمر میں جا کے اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں. غضب ہو گیا، قیامت آ گئی، ہر طرف یہی باتیں ہو رہی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس رشتے کے آس پاس ہی کہیں پر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین وہ پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے آپ انتہا سے زیادہ ذلیل کروا چکا اپنی غلطی سے. اس کے
بیٹے تک نے اپنے باپ کو پکڑ لیا. تو اب منافقین تو ویسے ہی اسلام کے خلاف، مگر جب یہ شادی ہوئی اس وقت تو کچھ زیادہ ہی چلے بیٹھے. اسی دوران جناب عائشہ کا واقعہ بھی پیش آئے. 3-4 افراد کو تہمت لگانے کی سزا بھی ملی. اب یہ سارا ماحول ایسا، اس خطرناک ترین ماحول، جب پہلے سے ماحول کسی کے خلاف ہو رہا تو اس وقت انسان ذرا احتیاط کرتا. یہی احتیاط رسول کر رہے، جس کو قرآن نے کہا کہ نہیں لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اچھا اب پیغمبر اسلام شادی نہیں کی تو رواج کے خلاف، رسم کے خلاف. میں بہت چھوٹی سی بات پیش کر دوں، اگر سے یہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں، لیکن چھوٹی سی بات. پیغمبر اسلام کی یہ 7ویں شادی ہے اور 58 سال کی عمر میں یہ شادی ہو رہی ہے. شادی بھی ہو رہی ہے ان خاتون سے جو اگرچہ پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن تھی، لیکن اب یہ رشتہ زیادہ قریبی ہو گیا کہ وہ رسول کی بہو قرار پائی. بہو ہے نہیں، منہ بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن معاشرے نے تو بنا رکھی ہے اہمیت. یہ شادی ہوئی اور مدینے میں طوفان ہوا. لیکن اب میں ایک عام بات کروں، ہمارا ماحول اگر ایک بالکل ٹھیک ٹھاک شادی بھی ہو لیکن ذرا رسم و رواج سے ہٹ کر کتنی مخالفت کرتا. اب مثلا تقریروں میں سن لیجیے، اسلام کے فضائل جو بیان ہوتے ہیں، اب مجمع بھی آنکھیں بند کر جھومتا. ان فضائل میں یہ آتا کہ اسلام کو مذہب جو یہ کہتا ہے کہ خالی نماز روزہ دین نہیں، بلکہ ساتھ میں خاندانی تعلقات، شادی بیاہ، اولاد کی تربیت، یہ سب دین کا حصہ. لیکن آنکھیں بند کر کے لوگ جھومتے ہیں اسلام کے فضائل سن کر کہ عیسائیت میں روحانیت تھی، اسلام میں روحانیت نہیں. اور اسلام حرام قرار دیا ہے بغیر شادی کی زندگی گزارنا جب اس سے کوئی گناہ ہو رہا. اور اگر انسان اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کرے تب بھی اسلام نے اس کو حماقت قرار دیا. یہ کوئی تقدس نہیں ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں کہ جی فلاں صاحب نے ساری زندگی شادی نہیں کی. یہ وہ فلاں مومنہ ہے، اتنی مومنہ اور متقی اور پرہیزگار جو اس نے شادی نہیں کی. یہ اسلام کے قطعاً خلاف ہے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، ہر آدمی جانتا. لیکن اتنا سننے کے بعد بھی کہ اسلام شادی کے یا عورت کے یا ازدواجی تعلقات کے خلاف نہیں، اتنا سب سننے کے بعد بھی کہ پیغمبر نے کہا مخالفت کیسی، اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا، اس پہ بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا. شادی کے اوپر بھی خالی نماز اور روزہ ہی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس کے باوجود ہم ہیں اب تک اپنے رسم و رواج، اگر اطلاع مل جائے کہ کسی شخص نے 2 شادیاں کی، اتنا عجیب سے لگتا ہے لوگوں کو جیسے کسی کے سر پہ مثلاً سینگ اگایا. حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اچھا انسان کی 2 شادیاں اور 2 کے بعد اگر 3 کی اطلاع مل جائے تو تمہارا کیفیت ہو جاتی ہے انسان. اور عجیب بات کیا، عجیب بات یہ ہے کہ عام لوگوں میں ہم پھر بھی برداشت کر لیں کہ فلاں صاحب کی 2 بیویاں ہیں، فلاں کی 3 بیویاں ہیں اور فلاں کی 4 بیویاں. اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہمارے خیال میں مقدس ہونا چاہیے، ایک خطیب ہے، ایک ذاکر ہے، ایک عالم ہے، ایک نائب امام، پتا چلا کہ فلاں عالم نے 4 شادیاں کی، اب تو لوگ اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اتنے مقدس نیک بنتے ہیں ایسے عالم ایک مجتہد ایک نائب امام، شادیوں پہ شادیاں کی جا رہی، شادیوں میں شادیاں کیے جا رہے. اس عمر میں آ کے شادیاں کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب کیا کہ باوجود اسلام کی اتنی تاکید تھی کہ خبردار فقط نماز اور روزے جو ہیں تو اہم ترین عبادات، لیکن فقط اسی کو دین نہ سمجھو. اسلام میں عیسائیت کی طرح روحانیت نہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر سے نکل کے جنگل میں گئے، عبادت خانہ بنا کے 200 سال رہ رہے. یہ
نہ اللہ سے دور ہو جاؤ. پیغمبر نے کہا خبردار یہ خیال دل میں نہ. اگر اللہ کو یہ رشتہ ذرہ برابر بھی ناپسند ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے ترک کرتا, کیونکہ میں نے آج تک کوئی کام ایسا نہیں کیا ہے جو اللہ کو ناپسند. اس کے باوجود پیغمبر اتنی شادیاں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناپسند نہیں. ہم نے اگر ایک شادی کے بعد کی شادیوں کو ناپسندیدہ سمجھا تو وہی خرابی جس کو پیغمبر اپنے زمانے میں دور کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ دوسری بات کہ جو شرائط ہے ایک سے زیادہ شادی کی وہ تو پوری ہو جانا چاہیے, لیکن وہ شرائط اگر پوری نہیں ہو رہی تو مثلاً وہ عورت بولے کہ جس سے دوسری شادی ہوئی وہ کچھ نہیں بولتی ہے, اب ہم بولنے لگتے ہیں. سب کے سب ایک مرتبہ اس کے حمایتیں بن جاتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ اس پہ کوئی ظلم بھی ہوا یا نہیں ہوا. بلا کی 2 شادیاں ہو گئی. جیسا میں نے کہا کہ اگر اس کا دین سے کوئی تعلق ہے, وہ دین کا نمائندہ ہے کسی اعتبار سے, تب تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی خرابی وہ تھی کہ جس کو پیغمبر اسلام کو فیس کرنا پڑا. مدینے میں شور بپا ہو گئے. پیغمبر نے اپنی بہو سے شادی کر لی. پیغمبر یہ شادی نہیں کرنا چاہتے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ رسول لوگوں سے ڈر رہے تھے. خدا نے کہا کہ نہیں تمہیں یہ شادی کرنا. اور پھر سورہ احزاب کی 38ویں آیت نے بالکل مسئلہ واضح کر دیا. اب اس کے بعد ارشاد ہوا جب یہ ہنگامہ بہت بپا ہو گیا, طوفان, ایک شور, ایک قیامت, ہر کونے میں, ہر گوشے میں, ہر گھر میں, ہر سٹنگ میں, ہر دوستوں کی ملاقات میں پیغمبر کی یہ شادی زیر بحث. جہاں جاؤ مدینے میں ایک ہی ٹاپک, جہاں جاؤ مدینے ایک ہی موضوع. خصوصاً یہ کہ خواتین جس قسم کے موضوعات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, آخر قرآن کو ایک اعلان کرنا پڑا. کیا ہے حفیظ, یہ قرآن کے ذریعے, قرآن پیغمبر کے ذریعے اعلان کر رہا فلما قضى زید وطرا منها. وہ وقت یاد کرو جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے. یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے, پھر سن لیجیے ایک مرتبہ کہ پورے قرآن پیغمبر کے زمانے کی ایک ہی شخصیت کا نام آیا اصحاب رسول میں سے. ابو لہب کا نام آیا دشمنان رسالت میں سے, مگر پیغمبر اور ان کے ماننے والوں میں, پیغمبر کے ماننے والوں میں پورے قرآن میں صرف ایک آدمی کا نام آیا, وہ یہی زید. اور یہی آیت ہے کہ جس میں نام آیا, اور کوئی آیت نہیں. فلما قضى زید وطرا منها. جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے, جب زید کے خیال میں مقصد نکاح پورا ہو گیا, زوجناکہا, تو اے رسول ہم نے کہا تمہاری شادی اس عورت سے. نہ کے معنی عربی میں ہے ہم, کہا کے معنی ہے تم, السلام علیکم, اور ہاں کے معنی ہے وہ سلام اللہ علیہ ان پر. یہ تینوں لفظ ہدایت میں جمع ہو گئے. زوجنا ہم نے شادی, کہا تمہاری شادی, ہاں ان خاتون کے ساتھ. زوجناکا یہ شادی ہم نے کی, اور کیوں کی ہے, لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم. تاکہ شادی رسول کی ہو رہی, قرآن اعلان مومن کے لیے کر رہا, تاکہ صاحبان ایمان کے لیے لا یکون علی المؤمنین حرج, مومنین کرام کو آئندہ کوئی زحمت و حرج نہ ہو, فی ازواج ادعیائہم, منہ بولے رشتے داروں سے شادی کر دے. یہ منہ بولی بہن, وہ منہ بولا بھائی, مثلا وہ منہ بولی بیٹی, وہ منہ بولی بہو. قرآن کہہ رہا تاکہ یہ جو رشتے صرف رسول کی بات نہیں کی, یہ رسول ہم نے تمہاری شادی کی, تاکہ زینب کے دل کو تسلی پہنچے نہیں. کہا یہ شادی صرف اس لیے ہوئی تاکہ صاحبان ایمان کے لیے قیامت تک زحمت ختم ہو جائے, اور منہ بولے رشتے ٹوٹ کے رہ جائیں آج کے بعد سے, اور لوگوں کو پتا چلے کہ منہ بولے ایسے رشتے بھی ہوں تو بڑے مقدس. فلاں کو بہن بنا لیا, بڑا مقدس رشتہ. فلاں کو بیٹی کہہ دیا, بڑا مقدس رشتہ. یہ سارے مقدس رشتے بیکار. قرآن اعلان کر رہا یہ شادی اسی لیے ہوئی تاکہ لا یکون علی المؤمنین, مومنین کو آسانی پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد قرآن نے ایک اعلان اور کیا, ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ. اے رسول جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا کبھی بھی اس میں نبی کو شرمانے کی ضرورت نہیں. جو حلال کر دیا اللہ نے وہ حلال, شرمانے کی, ہچکچانے کی, ہیزیٹیٹ کرنے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں. ما کان علی النبی من حرج, نبی کو زحمت میں نہیں ڈالنا. فیما فرض اللہ, جو اللہ اس کے لیے حلال کر رہا. یہ اعلان ہوا قرآن کا. اب ایک مرتبہ زبان ساکت ہوئی, اب ایک مرتبہ ہونٹوں پہ تالے لگے, اب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ شادی
زینب کے واقعے نے بتایا کہ پیغمبر کے لیے بھی یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا. خیر اب یہ واقعہ جب اس منزل پہ جا کے مکمل ہوا تو یہاں پر اختتام واقعے میں ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ اسی واقعے کے بارے میں مسلمانوں کے اکثر علماء نے بڑی لاپرواہی کے ساتھ ایک ایسی حدیث لکھی جو 3 ہفتے پہلے بھی بیان ہو چکی، مگر اسی کی بنا پر عیسائیوں کو پیغمبر پر حملہ کرنے کا بہترین ہتھیار عطا کر دیا ہے مسلمانوں نے. تاریخ قبری تک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ سارا واقعہ یہ ہنگامہ مدینے میں کیوں کھڑا ہوا. عجیب روایت کہ پیغمبر ایک دن اپنے بیٹے زید کے گھر گئے اور جناب زینب کے بات بدل رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر کی نکاح پڑتی، سبحان اللہ کہہ کے واپس آتے زید گھر میں آئے تو زینب نے بتایا رسول اس طرح آئے تھے، یہ کہہ کے گئے. زید سمجھ گئے کہ رسول بہرحال جناب زینب کے لیے پسندیدگی پیدا ہو گئی، پیغمبر کو کچھ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دیتے تاکہ پیغمبر کی جناب زینب سے شادی ہو سکے. ذرا خود ہی سوچی کہ واقعی کہ یہ جو بھی انداز، اور میں نے بہت سمجھ کے کہا ورنہ جملے تو اس سے بھی زیادہ شان رسالت کے خلاف مسلمانوں کی تاریخوں میں موجود. جب یہ واقعہ دشمنان اسلام کے سامنے پیش کیا جائے گا، دشمنان اسلام کیسے کیسے اس واقعے کو غلط استعمال نہیں کریں گے. پیغمبر پر ہزاروں تہمتیں لگائی گئی، مگر سب سے بڑی بات وہی بات ہے. اس سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کی کیسے یورپ پر امریکہ پہنچ جاتے، وہاں پہ تو یہ اعتراض ہر مسلمان کے سامنے پیش کیے جاتے. تو 2 بات. پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن اس میں کیا کہہ رہا، اگر ہم مسلمان مورخین کی یہ بات مان لیں کہ پیغمبر کی خواہش تھی زینب سے شادی کرنے کی، اس لیے جناب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو خدا یہ کیوں کہہ رہا کہ زوج ناکا، یہ شادی تم نے نہیں کی، یہ شادی ہم نے کی. ہاتھ کے لفظ آ رہا تو یہ بتا رہا کہ پیغمبر شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، خدا نے یہ شادی کروائی. یہ لفظی قرآن کا یہ لفظی مسئلے کو واضح کر رہا کہ یہ تمام تاریخ ہے قرآن کے اس لفظ سے ٹکرا رہی. اور دوسری بات یہ کہ جس نے بھی یہ روایت بنائی اس کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جناب زینب کون؟ جناب زینب پیغمبر کے گھرانے کی خاتون ہے، پیغمبر کی سکی بھتیجات بہن، اور جب تک یہ شادی ہوئی اب تک اسلام میں پردے کا حکم ہی نہیں آیا. پیغمبر کی عمر 58 سال، زینب کی عمر 35 سال، یعنی پیغمبر 23 سال کے تھے تب تو زینب پیدا، اور اس کے بعد 35 سال تک پیغمبر کے سامنے رہی. یہ جو روایت بنائی گئی کسی ایسی عورت کے بارے میں ہوتی کہ پیغمبر نے آج تک ان کو نہیں دیکھا ہوتا، مدینے میں کوئی نئی مسلمان خاتون آتی تو شاید پھر بھی جھوٹ ذرا چل جاتا. مگر جناب زینب کا تذکرہ جو پیغمبر کے گھر میں رہتی، جو کہ مکے میں محلہ بنی ہاشم، ایک بڑی سی 4 دیواری میں سب الگ الگ مکان بنے ہوئے، گویا شہر سب کا مشترک. یہ نقشہ کا مکے کا پیغمبر کے سامنے جن کی ولادت ہوئی، پیغمبر کے سامنے جنہوں نے ہوش سنبھالا، پیغمبر کے سامنے جن کی جوانی گزری، کیا اس سے پہلے پیغمبر نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں تھا؟ کہ پہلے تو رسول انہی خاتون کا رشتہ زید سے اتنے اصرار کے ساتھ کرا رہے کہ جب انہوں نے منع کیا، یاد کیجیے 2 ہفتے پہلے کی تقریب، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اپنے لیے کہیں تو ہم تو یہ سوچے بیٹھے کہ آپ اپنا رشتہ لے کے آئے ہوں گے جس کے لیے ہم ہر وقت تیار. پیغمبر ایسے خاتون 24 گھنٹے پیغمبر اسلام کے خاندان کے خاتون پیغمبر کے پڑوس میں 24 گھنٹے رہنے والی ہزاروں مرتبہ رسول نے دیکھا، اور اس کے بعد دوسرے سے شادی کرائی. اور ایسی جھوٹی جھوٹی روایت ذرا بھی عقل ہو تب بھی یہ کافی ہے، اور اگر قرآن کے جملے کو سمجھ رہے تب بھی یہ جملہ کافی ہے. یہ تو مسئلہ مکمل ہوا. سیرت رسول میں یہ واقعہ اور اس کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعتراض رسالت پہ کیا جاتا، لیکن ضمن یہ بات بتا دی جائے کہ اسلام میں بدترین گناہوں میں یہ گناہ کے شامل کہ کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت کسی شادی شدہ عورت کو ورغلا کے اس کے شوہر سے طلاق دلوائے اور اس کے بعد اس کی دوسری شادی کروائے. ہمارے معاشرے بعض اوقات کی خرابی بھی بہت زیادہ داخل ہو جاتی. توحید المسائل میں بھی آپ کو یہ مسئلہ ملے گا طلاق کے چیپٹر میں. آیت اللہ کوئی امام خمینی آ گئے، حکیم آ گئے، پروجرد سب کے غلط سے نکلا وہ مسئلہ کہ گناہان کبیرہ میں گناہ یہ بھی کہ شادی شدہ عورت کو ورغلانا تاکہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے اور اس کے بعد اس کی شادی کہیں اور کرائی جائے. اگر یہ طلاق مل جائے تو طلاق تو صحیح مانی گئی، مگر یہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. یہ دیکھ کرنے مسئلہ آ گیا. اب آئیے آج کی رات کے موضوع پر آنے سے پہلے ضمنی طور پہ 2-3 آخری باتیں اور اس کے بعد ہم اپنے عنوان پہ آ جاتے.
جس دن عقیقہ یا ختنہ ہو اس دن کا ولیمہ. 3 ولیموں کا تعلق انسان کی شادی کی زندگی سے. چوتھا پھر ولیمہ مکان کا ولیمہ. اور آخری ولیمہ اسلام میں آیا جب حج واجب ہوا تو کہا کہ حج کا ولیمہ. تو شادی کا ولیمہ شروع سے چلا آ رہا تھا، مگر جناب زینب کی شادی کا ولیمہ تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہو گیا. اس وجہ کہ اس ولیمے کے بعد ایک خاص آیت نازل ہوئی جس کا تعلق ازل سے پیغمبر کے زمانے سے ہے، مگر مہاراج یہی آیت بعد میں سبب بنی جس ساری عورتوں کو پردے کا حکم ملا. وہ آیت کی نازل کہ جس دن جناب زینب کا ولیمہ تھا، یعنی شادی ہو گئی، پیغمبر نے اگلے دن ولیمے کا اہتمام کیا. ابھی تک اسلام میں پردہ داخل نہیں، ذہن میں رکھیے. یہاں تک کہ ازواج رسول بھی پردہ نہیں کرتی، ہے ہی نہیں اسلام میں اب تک پردہ. اب جب ولیمہ ہوا اگلے دن، ولیمے کے موقع پہ 2 باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ بعض لوگ پیغمبر اسلام ولیمہ کر رہے ہیں، بڑی خوشی سے لوگ پہنچے. اچھا خاصا مجمع آ گیا، جس کو رسول نے بلایا سب لوگ پہنچ گئے. اب اس وقت بعض لوگ ایسے جن کی ازواج رسالت سے ایک رشتے داری تھی. مہاراج کی ازواج رسالت کے اکثر رشتے دار مدینے میں تھے. انہوں نے اس دوران کھانا مانگا یا برتن مانگے یا کوئی چیز مانگی اور وہ ازواج رسالت نے آ کے ان کو دے دی. پیغمبر کی کسی بیوی کا واقعہ. پیغمبر اسلام کو یہ بات پسند نہ آئی. غیرت رسول کے خلاف مجمع عام ہے ولیمہ، اور اس کے اندر میری بیوی کسی شخص کو کوئی چیز دے رہی، اگر جب تک یہ عمل حرام نہیں ہوا، لیکن ذرا تو کامن سینس ہونا چاہیے مسلمان کے پاس کہ یہ شان رسالت کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ولیمہ ہو گیا تو کھانا پکنے میں شاید کچھ دیر تھی. لوگ پہلے سے آگے بیٹھ کر پیغمبر کے گھر بیٹھے 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 اور جب کھانا کھا لیا اس کے بعد سب لوگ تو چلے گئے. 3-4 آدمی تھے، کوئی موضوع چھڑ گیا. جب موضوع چھڑ جاتا ہے تو اٹھنے کا ہوش کسے رہتا، وہیں بیٹھے. اچھا پرانے زمانے کے مکانات چھوٹی سی ایک کوٹری، مدینہ منورہ کے اندر جب انسان جاتا تو حیران ہوتا کہ یہ جس کو سری کہا گیا اس میں 3 مکانات تھے پورے پورے. اتنی سی جگہ میں 3 مکان، واپس چھوٹے چھوٹے مکان. اور یہ لوگ بیٹھ گئے بس. اب ان کی گپ شپ ہو رہی، بات چیت ہو رہی، پتہ نہیں کون کون سے موضوعات آ رہے. پیغمبر اسلام کو یہ دوسری اذیت پہنچ رہی. اب زبان سے تو نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ میرے گھر سے، لیکن شرم مسئلہ یہی، دعوت سے بلایا جائے، جس کو بلایا گیا وہی جا سکتا. آپ اپنے ساتھ کسی کو پہلی حالی موالی کو نہیں لے جا سکتے، حتیٰ یہ کہ اپنے بیٹوں کو نہیں لے جا سکتے. ہاں اگر آپ کے اور میزبان کے تعلقات ایسے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ بلکہ راضی کیا الٹا خوش ہوگا تو دوسری بات ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ جی کون اس پر اعتراض کرتا یہ غلط. اور دوسری بات یہ کہ جس وقت مالک مکان کی خواہش ہو کہ اس کا مکان چھوڑ دے، فوراً وہاں سے نکلنا واجب. اور یہ تکلفات اور اخلاقیات اور مروت، اسلام کس قسم کے تکلفات کا قائل نہیں. لیکن اب پیغمبر اسلام کیسے کہے کہ جاؤ مجھے دیر ہو رہی، میرا وجہ میرے مکان کو گھیر کے بیٹھ گئے، نہ میں آرام کر سکتا ہوں، نہ ہی میں کسی رسالت کے کام کے لیے باہر جا سکتا ہوں. ہے پیغمبر خاموش رہے. اگلے دن اسی سورہ احزاب کی دوسری آیت نازل ہو، اس میں یہ 3-4 چیزوں کو ایک ساتھ قرآن نے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. اے صاحبان ایمان، خبردار نبی کے گھر میں داخل ہی نہ ہونا جب تک کہ تمہیں کھانے کی دعوت نہ دی جائے. پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ اگر ابھی کھانے میں دیر تو گھر میں داخل ہوگی، یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں. تمہیں پتا ہے کہ دیر ہے تو جاؤ باہر ٹہلو، مالک کے مکان کو زحمت میں نہ ڈالو. تو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. خبردار نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ وہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دے. جب کھانا پک گیا ہے آ جاؤ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر داخل ہو گیا کوئی آدمی تو غیر ناظرین بنا ہو. بنا عربی میں برتن کو کہتے. نبی
تو الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز کا وقت ہوتی ہے، نماز چھوڑ دو، پہلے فرضہ دو، چاہے حساب کتاب میں آدھا گھنٹہ نکل جائے، پھر نماز پڑھو۔ مگر ولیمے کا کھانا یہ عام دعوت ہے، کوئی قضا تو نہیں کہ کھانا نہیں پک رہا تو اب ایک مرتبہ اچھی میں گوئیاں شروع ہو گئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے اسلام اخلاق سکھا رہا، تہذیب سکھا رہا، آداب سکھا رہا۔ نماز اور روزے کے علاوہ یہ چیزیں بھی زندگی میں، مجھے پتا نہیں کہاں سے گوشت لے آئے کہ کل نہیں رہا ہے، اس منالی بورچی کو اٹھا کے لے آئے، قرآن میرا خبردار غیر ناظرین فی نو، کتاب خدا جو قیامت تک کے لیے برتنوں کا تذکرہ بھی آ گیا، اس لیے کہ یہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ، برتنوں کو نہ دیکھنا۔ اچھا تقریباً تمام علماء نے ترجمہ ہے کہ یہی کیا کہ برتنوں کو نہ دیکھنا کھانے کے انتظار، لیکن بعض علماء نے ترجمے میں ایک حسن اور پیدا کر دیا، کھانے کے انتظار کے علاوہ ان برتنوں کو نہ دیکھنا جن پہ پیغمبر اسلام کی بیویوں کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں، اس کو دھویا ہوگا، اسی میں کھانا پکایا ہوگا، احترام رسالت میں اور پردے کی تاکید۔ آیت کا ترجمہ صرف اتنا ہے کہ خبردار بغیر اجازت جا کے بیٹھو نہیں اور برتنوں پہ نگاہ نہ ڈالو کہ کیا ہو رہا۔ اب علماء میں بحث ہوئی کہ برتن کو دیکھنے سے کیوں منع کیا؟ ایک گروہ نے کہا اس لیے تاکہ کھانے کے بارے میں زیادہ جاسوسی نہ کرو اور زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ بعض نے کہا کھانے کے علاوہ پردے کی تاکید اس میں آ گئی کہ جس کو نامحرم عورت کا ہاتھ لگا ہے جس برتن کو بھی نہ دیکھو، حرام نہیں، یہ حرام نہیں، لیکن ایک احترام عورت کا اور احترام ہر شخص کی پرائیویسی کا اور احترام ہر شخص کے گھر کا۔ خیر بہرحال فائدہ، اب اس کے بعد قرآن کہہ رہا کہ جب کھانا پک جائے فائدہ تو ہے تو پھر جب تمہیں بلایا جائے کہ آ جاؤ چلے جاؤ کھانے کے لیے، یا کامل کھانے کے لیے بلایا جائے، جب کھانا ختم کرو فانتشروا، فوراً نکل جاؤ گھر سے، فوراً پھیل جاؤ اور بکھر جاؤ۔ لا مستانسین لحدیث، حدیث اصلی معنی حدیث کے بات چیت، اور بات چیت کے لیے وہیں جم کے نہ بیٹھ جانا، ہمیں فوراً باہر نکلنا۔ یہ مسئلہ تو پھیلائیے آپ تو زندگی کے کئی مسائل میں آ جاتا، امام بارگاہوں تک کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا، جو کرائے پہ مقامات ہال لیے جاتے ہیں اس تک میں یہ مسئلہ ہو سکتا، اگر فی الحال آپ پیغمبر کا واقعہ مکمل ہو جائے۔ لا مستانسین لحدیث، خبردار اپنی بات چیت کی وجہ سے جم کے نہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا کہ رسول حیا کرتے، نبی شرما رہے ہیں کہ کیسے تم سے یہ بات کریں، واللہ لا یفتح، اللہ کو شرم نہیں آتی ہم بات کہنے میں، دیکھیے شرماتا تو ہے مالک کے مکان کے میں کیسے کہوں۔ قرآن نے کہا کہ رسول کو شرم آ رہی ہے تو میں کیسے کہیں کہ چلے جاؤ، مگر جب مسئلہ دین کا مسئلہ، اخلاق کا مسئلہ، آداب کا مسئلہ، اللہ کو کوئی شرم نہیں آ رہی، اللہ کھلا اس مسئلے کو بیان کر رہا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور خبردار اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز تمہیں مانگنا ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، آمنے سامنے نہیں، پردے جو چیز سے جو کوئی چیز طلب بھی کرنا پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، پردے کو برقرار رکھتے ہوئے ان سے بات چیت کرو، یہ تمہارے دل کو بھی پاک کرے گا۔ چل کر کہا کہ آج سے تمہاری ماں کی ماں ہے، مگر قرآن نے کہا ماں ہونا اپنی جگہ، پردے کا حکم اپنی جگہ، پردے کی پابندی جو ماں کی مانند ہے ان میں بھی پردے کی پابندی کرنا تاکہ تمہارا دل پاک رہے۔ سالے کا اطہر، لفظ اطہر طاہر، اطہر طاہر مانے پاک، اطہر مانے سب سے پاک، تاکہ تمہارا دل انتہائی پاکیزہ رہے۔ وہ قلوبہن، اور عجیب جملہ، اور ان کا دل بھی ازواج نبی کے دل میں بھی پاکیزگی رہے۔ یہ قرآن کہہ رہا، ہمیں بتا رہا وہ ازواج نبی ام المومنین ام المومنات، اتنا بلند مقام، لیکن اسلام ان کے پردے کی اتنی تاکید کر رہا جو ہمارے یہاں بے حجابی، جو ہمارے یہاں بے پردگی، جو ہمارے یہاں بالکل اس پردے کو نظر انداز کیا گیا، ذرا سوچی۔ اور پھر یہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے عجیب عجیب قسم کے بہانے بنائے جاتے، رشتہ داریاں نکالی جاتی، منہ بولے رشتے بنائے جاتے اور مختلف قسم کے بہانے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ام المومنین اور مومنات ہونے کے باوجود اتنی تم پہ پابندی عائد کی جا رہی کہ جن کے بارے میں کسی مسلمان کے ذہن کوئی بدگمان آ ہی نہیں سکتا، کوئی غلط خیال آ ہی نہیں سکتا، تو یہ عام عورتوں کے ساتھ یہ بے پردگی اور بے حیائی کیسے اسلام برداشت کرے گا؟ یہی وجہ کہ سیرت علی کا جب ہم جائزہ لیتے تو ہمیں انتہائی نمایاں یہ مسئلہ نظر آتا کہ علی کے یہاں پردے کی پابندی اور پردے کی اہمیت اتنی بتائی جا رہی، اور اگر آپ دیکھیے تو پردے
وعدے کی یہ اہمیت اور پابندی اس پیغام میں بھی علی نے دی جو ولادت کی بات کا پہلا پیغام، جو عام محافلے اور عام میلاد ہوتے ہیں اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، لیکن آج سیرت رسول کے حوالے سے جب ہم 13 رجب پہ گفتگو کر رہے تو کیوں نہ 92 تقریریں آج مکمل ہوئی ہیں سیرت رسول، جو اب تک سیرت رسول میں ہمارا طریقہ کار رہا، آج ولادت علی کی جشن کی گفتگو میں بھی ہم اسی طریقہ کار کو برقرار رکھیں کہ بجائے اس کے کہ نقطے نکالے جائیں، وہ اچھی چیز ہے، صاحبان ایمان وقت میں آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اشاروں کنایوں اور مسجع مصفہ عبارت استعمال کر کے آپ کو جوش دلایا جائے، جو میرا طریقہ کار ہمیشہ سے سیرت رسول تاریخ کا واقعہ ہی کیوں نہ پیش کر دیا جائے کہ تاریخ ولادت علی کے سلسلے میں کیا واقعات بیان کر رہی، اس لیے کہ بہت سی باتیں ہمارے یہاں ایام ادا کی مجالس میں اشاروں کی وجہ سے مختصر بیان کی جاتی ہے، کہ ان مجالس میں تاریخ پڑھنے کی گنجائش تو نہیں ہوتی ہے، فقط اشارہ کرنا ہوتا، تو صرف تاریخ کا واقعہ آج کی رات کا حق ہم پر سب سے بڑا حق، ساتھ ساتھ جو ہمارا یہاں کا موضوع ہے تاریخ، ان دو کو برقرار رکھتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائی جا رہی، لیکن جب ولادت علی کا تذکرہ ہو گیا تو اس سے پہلے کی گفتگو آگے بڑھے، ایک مرتبہ باغات بلند درود بھیجے محمد والے۔ اب تاریخ، پہلے تو تاریخ سے دو چھوٹی چھوٹی حقیقتیں، پچھلی تقریر میں آپ نے سنا فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد کے انتقال کی گفتگو میں ایک جملہ گیا تھا، علی کی ولادت سے پہلے ذرا تعارف تو ہو جائے کہ خاندان علی کون سا خاندان، فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، ہاشم کی پوتی، جناب ہاشم خاندان بنی ہاشم، جناب ہاشم کے دو بیٹے تو 4 تھے، مگر اس وقت تاریخ مناسبت سے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہو رہا، ایک ہے عبد المطلب رسول کے دادا، اور ایک ہے اسد جناب فاطمہ بنت اسد کے والد یعنی مولا کے نانا۔ اب عبد المطلب اور ان کے سوتیلے بھائی اسد، ہاشم خاندان بنی ہاشم کے جدے والا جن سے ہاشمی خاندان چلا، بنو ہاشم کا قبیلہ بنا، ان کی 4 اولادیں ہیں، 4 بیٹے ہیں، لیکن سب کی مائیں الگ الگ، یعنی 4 شادیاں۔ عبد المطلب مدینے کی شہزادی تھی جن سے ہاشم کی شادی ہوئی، ان کے بیٹے، دوسری بیوی کے بیٹے اسد ہیں۔ جناب عبد المطلب کے یہاں بھی 10 بیٹے ہوئے، کئی بیٹیاں۔ جب ابو طالب شادی کے قابل ہوئے تو عبد المطلب نے، جیسے عام طور پہ خاندان کے بزرگوں کا طریقہ ہوتا، عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کے اپنے بھائی کی بیٹی کا انتخاب کیا، اپنی بھتیجی کا کہ میرے بھائی اسد کی بیٹی فاطمہ، یہ ابو طالب کے لیے بہترین رشتہ، اور جو پہلی بات آتی کہ یہ پہلا رشتہ ہوا ایسا کہ جس کے اندر شوہر بھی بنی ہاشم کا اور بیوی بھی بنی ہاشم کی، تو فاطمہ بنت اسد عبد المطلب کی بہو بن کے جناب ابو طالب کے گھر میں تشریف لائی، جو عبد المطلب کی بہو بھی ہے اور عبد المطلب کی بھتیجے بھی، عبد المطلب فاطمہ بنت اسد کے قصور بھی ہیں اور سگے چچا بھی ہیں۔ اب یہ فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام نے ان کے جنازے میں جو ان کا قصیدہ پڑھا وہ یہ بتانے کے لیے کافی کہ فاطمہ بنت اسد اللہ کے رسول کی نگاہ میں کتنی بلند، یہ جملے گزشتہ تقریر میں آ گئے تھے، کیونکہ سیرت رسول کی گزشتہ تقریر فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے حالات کو سمیٹے ہوئے تھے، اور اسی میں وہ جملہ بھی آ گیا تھا جسے دہرانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی کہ 13 رجب کی مناسبت سے جو پیغام آپ تک پہنچنا اس میں یہ بات ذہن نشین ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے موقع پر جو 2 نمایاں چیزیں آئیں، پیغمبر کا اپنی قمیص بطور کفن دینا، پیغمبر کا
اور پیغمبر نے قبر میں آرام بھی اس لیے کیا کہ بنت اسد فشار قبر کے عذاب سے ڈر رہی. جب مرنے والے کو قبر کی پہلی رات قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کے دباتی ہیں اور فشار کا عذاب دیتی, وہ محترم خاتون جو عبد المطلب کی بہو بنتی, جن کی ساری زندگی ہمارے سامنے, اور جنہوں نے پیغمبر کی ایسی خدمت کی کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ میری ماں نہ تھی, 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا, لیکن مجھے ساری زندگی کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوا. اس کے باوجود فشار قبر کا خوف, میدان قیامت کا خوف بنت اسد کے دل میں کتنا اندازہ کیا جا سکتا کہ علی تو وہ گھر جس میں میرا مولا آنکھیں کھول کے زندگی گزار رہا. اگر کہ میں تو اس قسم کے جملے بھی نہیں کہتا, عقیدے کو تو چھوڑی, لیکن جملوں کے اعتبار سے بھی میں اس کا قائل نہیں. یہ کہا جائے کہ علی نے ایسے گھر میں تربیت پائی جہاں ایسے باپ اور ایسے ماں. علی ہمارے عقیدے کے مطابق عصمت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, معصوم پیدا ہوئے, ایسے ہی گھر میں تربیت پاتے علی ہوتے, تربیت کے محتاج نہیں. تربیت نے علی کو علی نہیں بنایا, پروردگار عالم نے علی کو علی بنایا, لیکن گھر کا ماحول وہ کہ جہاں بنت اسد جیسی محترم خاتون جو خدمت رسالت کی انتہا پر پہنچ کر پیغمبر کہتے کہ ماں اپنی بیٹے کی جتنی خدمت کر سکتی اس سے بڑھ کے میری خدمت میری چچی نے کی, اس خدمت رسالت کی عظمت پر پہنچنے کے باوجود بنت اسد عذاب خدا سے اتنا ڈرے, اتنا گھبرا. پیغام ہمیں اور آپ کو دے دیں کہ دیکھو اس تمام محبت اور عقیدت کے باوجود بہرحال عذاب خدا کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اور ابو طالب کا مزاج کو بتانے کی ضرورت نہیں, بہت ہی مشہور واقعہ سیرت رسول میں بھی آیا, سیرت مولا میں بھی میں نے پڑھا, اور اس جلال کے عنوان میں بھی میں پڑھتا رہتا ہوں کہ ابو طالب ان چند شخصیتوں میں سے ایک تھے کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کے تمام تر احکامات پہ عمل کرتے تھے, یہاں تک تھے جو سب سے مشکل تھا مکے میں حکم. مکے کے ماحول میں سب سے مشکل حکم کیا تھا؟ شراب سے بچنا مشکل تھا, لیکن سب سے مشکل نہیں تھا. پھر بھی ہمیں ہاتھ کا ساتھیوں کے نام مل جاتے ہیں جو اعلان رسالت سے پہلے ہی شراب نہیں پیتے. مردار سے بچنا مشکل تھا, لیکن خاندان بنی ہاشم کے لیے پھر بھی اتنا مشکل نہ. نماز اور روزہ اتنا مشکل نہ, لیکن سب سے مشکل مکے کے ماحول میں تھا رزق حلال اور رزق حرام کا مسئلہ. اس لیے کہ جہاں تصور ہی نہیں ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا, کوئی فقہ ہی نہیں ہے, کوئی شریعت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اور انسان دیکھیے نمازیں اتنا مشکل نہیں, بڑی مشکل چیز ہے, مگر پھر بھی اتنی مشکل عبادت نہیں, کیونکہ نماز آپ اپنے گھر میں پڑھتے, روزہ آپ اپنے گھر میں رکھتے, لیکن کاروبار کرنا, ڈیلنگ کرنا, لوگوں سے لین دین کرنا, لوگوں کے گھر آنا جانا, ہر قسم کی حرام و حلال چیزیں مل کے آتی. ابو طالب کی جو نمایاں ترین خصوصیت کہ نہ صرف یہ کہ ابو طالب نے ہمیشہ اس رزق حرام و حلال کے مسئلے کی پابندی کی, بلکہ اعلان رسالت سے پہلے شراب کے خلاف کچھ آوازیں ہیں جاہلیت, زنا کے خلاف کچھ آوازیں ہیں زمانے جاہلیت, بتوں کے خلاف کچھ آوازیں ہیں زمانے جاہلیت, رزق حرام کے خلاف صرف ایک آواز ہم کو ملی ہے زمانے جاہلیت, اور وہ ابو طالب کی آواز ہے. وہ جو موقع ملا ابو طالب کو کہ جب خانہ کعبہ علی کی ولادت سے کچھ پہلے خانہ کعبہ میں آگ لگی, اور وہ آگ بھی ایسا لگ رہا جس نے لگائی تو لگائی, مگر پروردگار عالم انہی مواقع کو اپنی حکمت اور مصلحت سے آنے والے واقعات کے لیے استعمال کرتا ہے. علی کی ایک فضیلت دنیا کے سامنے پیش ہونے والی کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہو, لیکن یہ فضیلت مکمل طور پہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ خانہ کعبہ چاروں طرف سے بند نہ ہو. اگر خانہ کعبہ کھلا رہا تو کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی فاطمہ بنت اسد اپنی خوشی سے خانہ کعبہ میں گئی, پروردگار نے ان کو نہیں بلایا, فاطمہ بنت اسد اپنی خوشی سے گئی. تو علی کی ولادت سے چند مہینے پہلے خدا نے ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ خدا نے خانہ کعبہ کو بند کروا دیا. اب وہ واقعہ کیا کہ جب تک میرے مولا کی ولادت نہیں ہوئی, دیکھیے ولادت ہوئی علی کی سن 30 عام الفیل, اسی سال 30 عام الفیل کے شروع میں رجب کا مہینہ ولادت علی کا مہینہ, ابتدائی سال ایک عورت خانہ کعبہ لوبان یا اگر سلگا رہی, خانہ کعبہ اس زمانے میں لکڑی کا بنا ہو, پردے پڑے تھے, پردے نے ہاتھ پکڑی, پردے سے لکڑی میں آ جائے گی, خانہ کعبہ تیزی کے ساتھ چل اٹھا. اس وقت تک خانہ خدا میں 2 دروازے تھے, ایک اندر داخل ہونے کا, دوسرا باہر نکل جانے کا, اور خانہ کعبہ کے دونوں دروازے بغیر دیوار کے تھے,
چاہو تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر. بہرحال یہ پورے قریش میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا اور ایک شہرت کا ذریعہ آ گیا قریش کے پاس کہ بھئی یہ خبر پورے عرب میں پھیلا، ہماری عزت اور بڑھ جائے گی. تو قریش کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ بنا. اب تک کا جو خانہ کعبہ ہے وہ تو ابراہیم کو بنا چلا رہا، اب قریش اس کے اندر اپنا دخل دینا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال بلڈنگ اپنے نام کی ذرا سی تختی لگانے کے لیے لوگ لاکھوں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ چاہیے کہ یہ پورا خانہ کعبہ ہم بنائیں. اس لیے قریش نے بہت ہی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا اور ایک بہت بڑی رقم جمع کر لی. لیکن اب تاریخ یہ دیکھیں، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میرا موضوع علی، لیکن علی کے فضائل کو سمجھانے کے مجھے ابو طالب پہ یہ واقعہ پیش کرنا پڑ رہا. یہ تاریخ کہتی کہ اب جب یہ خانہ کعبہ بن رہا تو قریش نے جان بوجھ کے ابو طالب کو اس پورے منصوبے سے باہر رکھا کہ اگر ابو طالب نے اس میں حصہ لیا تو ابو طالب ہی کا نام ہو جائے گا، ہم سب کو لوگ بھول جائیں گے. چنانچہ ابو طالب کو تو آنے ہی نہ دو. پیسے بھی جمع ہو گئے، انتظام بھی ہو گئے. اب اس کے بعد خانہ کعبہ یہ عیون المعجزات اور کنوز المعجزات ہمارے متقدمین علماء میں بالکل شیخ دوسری کے ہم اثر جو علماء ہیں جن کی یہ کتاب، اس میں بھی یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ. اب جب یہ ساری تیاری مکمل ہو گئی، ایسا آ گیا خانہ کعبہ کی بنیادیں کھود دی گئی اور یہ طے پایا کہ کل صبح اینٹیں رکھ کے خانہ کعبہ کو بنانا شروع کریں. اگلے دن جیسے ہی پہلی اینٹ رکھنے کا موقع آتا ویسے ہی ایک مرتبہ یہ دیکھ کے لوگ گھبرا گیا بھاگ گئے کہ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں خدا معلوم کہاں سے اشتہا چلتا ہوا نظر آ رہا اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ بنیادوں میں گردش کر رہا کہ ایک اینٹ کہیں پہ رکھنے کا موقع نہیں. اشتہا سانپ بھی نہیں، اشتہا. اب یہ جو منظر دیکھا سب گھبرا کے پیچھے ہٹے. جو کچھ طریقے عربوں کے پاس تھے، بہرحال صحرائی علاقے میں سانپ زیادہ نہیں کرتے، اشتہا اس سے پہلے نظر نہیں آیا. ایک ہی اشتہا تھا جو بعض علماء کہتے ہیں کہ مکے کے باہر کی پہاڑیوں میں تھا. بہرحال اور کوئی اشتہا اس طرح سے شہر میں نظر نہیں آیا. لیکن جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا، اشتہے کو پکڑنے اور ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ اشتہا روز بروز ایسا لگ رہا ہے کہ طاقتور ہوتا جا رہا. اب تو قریش عجیب مصیبت میں پھنس گئے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ نیا خانہ کعبہ ہمارے نام سے بنے گا تو ہمیں اتنی شہرت ہوگی. یہاں اشتہے نے تو مسئلہ پیدا کر دی. نیا خانہ کعبہ کیا بنے، پرانا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اب تو قریب بھی نہیں آ سکتے، خدا ہوا پڑا ہے خانہ کعبہ. اور لوگوں کی عادت تو پتہ ہی ہے قریش کہ 2-4 سال اگر یہاں حج سے نہیں آئے، یہ خانہ کعبہ تو ہے نہیں، پھر آنا ہی بھول جائیں گے. یہاں ہماری جو کمائی کا بہترین ذریعہ ہے ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جائے. اب کچھ کرنا چاہیے، کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ چلو بھائی انہیں ابو طالب کے گھر میں جو ہر مشکل و پریشانی کو دور کیا کرتے اور جو کچھ بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے پہلے جا کے معافی مانگی اور اس کے بعد پھر ابو طالب کو لے کے آئے. تو پتا چلا کہ لالا علی اللہ کا فلان یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ابو طالب کے زمانے سے یہ دستور چلا رہا کہ پہلے تو انہیں ابو طالب کو باہر نکالا، لیکن جب مصیبت میں پھنسے تو اسی ابو طالب کے دروازے پہ چپ رہے. ایک مرتبہ آئے یہ سارے کے سارے قریش ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. آئے ابو طالب کی مسئلہ پیش آ گیا. ابو طالب نے کہا چلو میرے ساتھ، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ اشتہا کیسا. جو گھبرا بھی رہے یار، جو آدمی اینٹ لے کے آگے بڑھا، اچھا وہ تو چھوٹا موٹا آدمی تو ہوگا نہیں، وہ تو سارے قریش کا سب سے بڑا سردار، پہلی اینٹ جسے رکھنا، وہ اشتہے کی شکل دیکھتے ہی اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا کہ دوبارہ آنے کو تیار نہیں ہو رہا. اور ابو طالب کہہ رہے کہ مجھے جا کے دکھاؤ کہ وہ اشتہا ہے کیسا. جن کی اتفاقاً نگاہ پڑ گئی ان کی بھی حالت ہو رہی. ابو طالب وہاں جانے کو تیار ہو رہے. قریش پریشان بھی ہے، حیران بھی ہے، ان کو پتا ہی نہیں کہ ابو طالب اس کا باپ ہے کہ جو گہوارے میں کل اشتر کو چیرے گا. ابو طالب کے لیے یہ اشتہا کیا مسئلہ میں چل رہا. آئے ایک مرتبہ ابو طالب. تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب نے اس اشتہے کو دیکھا، اطمینان سے دیکھا، غور سے دیکھا اور پلٹ کے ایک ہی جملہ کہا کہ اے قریش، یہ اشتہا یہاں سے کسی بھی صورت میں نہیں جائے گا، یہ یہیں پہ رہے گا. اگر اس اشتہے کو یہاں سے بھیجنا ہے تو ایک ہی طریقہ. اب لوگ متوجہ ہوئے، لیکن تاریخ میں ہر چیز لکھی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہم اپنے ذہن سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ابو طالب اب کوئی طریقہ بتائیں گے، رسیاں ڈالو یا ڈنڈے ڈالو یا اس طرح کا ہتھیار استعمال کرو. ابو طالب نے عجیب بات بتائی، کہا کہ جو پیسہ تم نے خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے رکھا، کیا یہ سارا کا سارا حلال ہے؟
خانہ کعبہ تک کے بارے میں خدا کہہ رہا کہ بنے ہی نہیں، خالی پڑا رہے وہ ٹھیک ہے، حرام مال اس میں نہیں لگنا چاہیے. اور یہاں مومن کا طریقہ کار دیکھیں کہ جتنا زیادہ حرام مال آتا اتنا ہی زیادہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگتا. نیکی کے کام ہی کے لیے حرام رہ گیا. اتنا حرام آ رہا، کبھی کھانے کھلائے جا رہے ہیں، کبھی پانی پلایا جا رہا، کبھی شربت. آم پہ جا رہے پانی کی سبزی لگائیں گے، جس کے پاس حرام کا پیسہ زیادہ وہ معلوم ہے شربت کی سبزی لگائے گا. لوگ بھی تعریف کرتے جا رہے ہیں. ہاں ایسے لوگ بھی یہ جو سارا کا سارا مال حلال استعمال کرتے ہیں ان کا حجر میں خدا کے یہاں بہت. لیکن ایک عام جو مزاج دیکھنے میں آ رہا، علی کا باپ ابو طالب یہ بتا رہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر، جو بھی تحفہ اللہ کے لیے بھیجا جاتا ہے اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے. سارے مال حرام کو اٹھاؤ، اس کے بعد جو حلال بچے اس سے کھانے کا بنانا. آج تک تاریخ لکھ رہی کہ جب یہ حرام پیسہ اٹھ گئے تو حلال پیسہ کم پڑ گیا، خانہ کعبہ پورا نہیں بنا، ادھورا بنا. آج بھی جو خانہ کعبہ ہے یہ پورا نہیں ہے، یہ ادھورا، اس کا ایک حصہ باہر رہ گئے موجودہ خانہ کعبہ. لیکن کیسے بناتے قریش کے پاس پیسے نہیں. یعنی خدا کے نزدیک آج تک خانہ کعبہ ادھورا پڑا رہے کہ خدا کو گوارا اور قبول ہے. حرام مال کا تحفہ خدا کو پسند نہیں ہے. جیسے ہی ابو طالب کی بات پہ عمل ہوا اور اس ڈونیشن میں سے حرام نکال لیا گیا، اب ابو طالب نے کہا کہ چلو خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. لوگوں نے کہا مگر وہ اشتہائی کی آوازیں تو اب تک آ رہی. تو کہا لاؤ اینٹ، میں اینٹ رکھتا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. ایک مرتبہ اینٹ لے کے ابو طالب آگے بڑھے. اب روایت میں یہ کہ جس وقت ابو طالب آگے بڑھے اور پہلی اینٹ لے کے بنیادوں میں اترنا چاہتے این اسی موقع پر آسمان کے ایک شاہین، ایک عقاب، ایک ایگل نمودار ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے غوطہ مارا. خانہ کعبہ کی بنیادوں میں سے اس طرح سے غوطہ مار کے اٹھا کہ اس اشتہے کو اپنے پنجوں میں دبا کے واپس لے گیا. خانہ کعبہ کی بنیاد میں پہلی ہی ابو طالب کے ہاتھ سے رکھی گئی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آخری عید کس نے رکھی؟ وہ پیغمبر اسلام نے رکھی. حجر اسود کا جو واقعہ کھڑا ہوا تھا تو پہلی عید ابو طالب رکھ رہے اور یہی پہلی عید ابو طالب نے رکھی تو وہ کعبہ بنا جس کعبے میں آج کی رات بنت عقد اللہ کی مہمان بن کے جانے والی ہے. یہ پہلی عید ابو طالب رکھ رہے. اب یہاں پر ایک بات اور آ گئی، یہ بہت ہی معتبر روایتوں میں نہیں ہے لیکن مشہور بات، اس لیے میں پڑھے دے رہا ہوں کہ جس وقت ابو طالب عید رکھ رہے تھے تو ابو طالب نے اس وقت ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کی جو ہر مومن بہرحال بسم اللہ پڑھ کے عید رکھیں گے. ابو طالب نے تعریف سبحان اللہ بھی کہا، الحمدللہ بھی کہا، اللہ اکبر بھی کہا. بسم اللہ کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور یہ عید رکھی. ہر آدمی جانتا ہے کہ تاریخ کی اگر بہت ہی معتبر کتاب سے یہ بات نہ بھی آتی تب بھی ابو طالب نے جو عید رکھی ہو تو بغیر کوئی دعا پڑھے، بغیر کوئی نام لیے تو نہیں رکھی ہو. سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر کہا اور یہ عید رکھی. بس اب اس کے بعد جو جملہ وہ جملہ میرے مزاج سے مطابقت تو نہیں رکھتا، لیکن صاحبان ایمان اگر غور کریں تو شاید اس جملے کا ادبی لطف محسوس ہو جائے. جو تسبیح پڑھتے ہیں ان کو پتا کہ تسبیح کے دانوں میں سبحان اللہ ہوتا، الحمدللہ ہوتا، اللہ اکبر ہوتا. جب دانوں پہ یہ پڑھا جاتا تو دانوں کے بیچ میں امام بھی ہوتا. امام وہی نشانی کے جس سے پتا چلتا کہ اب یہ سبحان اللہ کی باری ختم، الحمدللہ کی باری ختم. تو میں اکثر یہ جملہ کہہ دیتا کہ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی ہی ابو طالب نے رکھی اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا تو گویا خانہ کعبہ کو تسبیح بنا دیا. جب خانہ کعبہ تسبیح بن گیا تو جب امام آئے گا تو تسبیح میں خود بخود اس کی جگہ پیدا ہوتی چلی جائے گی. ابو طالب نے خانہ خدا کی پہلی عید رکھی اور خانہ خدا کی ہر عید کو تسبیح کا دانہ بنا دیا. خانہ خدا تیار. لیکن اب جو خانہ خدا تیار تو قریش نے اس کے اندر 3-4 تبدیلیاں کر دی. پہلی تبدیلی یہ کہ پہلے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ تو بالکل دیوار بنا دیا، ختم ہو گیا دروازہ، ایک ہی دروازہ رہا. دوسری تبدیلی یہ کہ وہ جو ایک دروازہ رہا اس میں بھی وہ پٹ لگا دیے، دیوار لگا دی جو ہر صبح کھولے جاتے ہیں، شام کو بند کر دیے جاتے ہیں. تو پہلے جو تھا کہ 24 گھنٹے خانہ کعبہ کھلا رہتا وہ نہ رہا. اور تیسری تبدیلی یہ کر کہ خانہ کعبہ کا جو ایک ہی دروازہ تھا ایک تو بند کر دیا، جو ایک ہے اسے بھی زمین سے اتنا اونچا کر دیا کہ سیڑھی لگائے بغیر کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا. بہانہ یہی بنا ہے کہ پھر خانہ خدا میں آگ لگ گئی، چوری بھی اسی سال ہو گئی. آئندہ چوروں وغیرہ سے کعبے کو بچانے اور رات کے اندھیرے میں
وہیں سے اگر اور ڈوبان اور حوض جلائیں گے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچے گا، تو رات کو خانہ کعبہ بند رکھو اور چوروں سے بچانے کے لیے اس کے دروازے کو اتنا اونچا کر دو کہ کوئی آدمی بغیر سیڑھی گر جائے نہیں۔ خیر یہ تبدیلیاں ہو، ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے جو خانہ کعبہ میں ہر وقت آنا جانا ممکن تھا اب وہ ممکن نہ رہا، اور ایک ہی دروازہ تھا وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس یہ کہتے کہ 12 رجب کا دن ختم ہوا، 13 رجب کی رات آئی، میرے کچھ دوست تجارتی دوست جناب عباس، ایک عباس میدان کربلا کے حوالے سے ہیں آقا اور مولا ہمارے، مگر ایک پیغمبر اسلام کے چچا بھی ہیں حضرت عباس، اور یہ جو پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس انہی کی نواز عباس علمدار کی بیوی جناب لبابہ عباس علمدار کی زوجہ عبداللہ ابن عباس کی بیٹی اور عبداللہ ابن عباس بیٹے ہیں جناب عباس، ان کی پوتی جناب عباس علمدار کی زوجہ ان عباس کی پوتی۔ یہ جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ میرے کچھ دوست آئے تھے مکے کے باہر سے، تو ہم لوگ حرم کے ذہن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کچھ خاندان بنی ہاشم کے لوگ بھی تھے، کچھ خاندان عبدالعزیٰ کے لوگ بھی تھے، آدھی رات کا وقت تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے میری بھاوت فاطمہ بنت اسد آ رہی، جناب عباس بھائی ہیں ابو طالب کے، دیکھا کہ میری بھاوت فاطمہ بنت اسد آ رہی اور وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی خانہ خدا کے قریب آئی، اور خانہ کعبہ کی دیوار وہ دیوار جس میں پہلے دروازہ تھا لیکن جب نئی کنسٹرکشن ہوئی تو دروازہ ختم، اس دیوار کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا۔ جناب عباس لوگ کہتے کہ میں نے سنا کہ میری بھاوت فاطمہ بنت اسد کہہ رہی کہ اے خدا میں تجھ پر، تیرے تمام رسولوں اور نبیوں پر اور تیری جانب سے نازل کی گئی تمام کتابوں پہ ایمان لائی بھی، اور میں اپنے دادا ابراہیم خلیل خدا ہی کے دین پہ ثابت قدم اور باقی، اے میرے پروردگار اس وقت مجھے جس کیفیت سے گزرنا پڑ رہا، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے دادا ابراہیم خلیل کو، اس خانہ کعبہ کا جو کہ میرے دادا کے ہاتھ سے بنا، اور اس بیٹے کا جو میرے شکم میں مجھ سے باتیں کرتا رہتا، میرے دل کو تسلی دیتا رہتا، اور مجھے پتا ہے کہ وہ تیری آیات میں سے ایک آیت، تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی، تجھے ان تینوں کا واسطہ دیتے، دادا ابراہیم کا جو خانہ کعبہ کو بنانے والے، خود اس خانہ خدا اور اس بچے کا کہ جو میرے شکم میں مجھ سے گفتگو کرتا اور جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ بس اتنا کہا بنت اسد، اور میں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کی جگہ سے ہٹی، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لے گئی، دیوار کعبہ بند ہوئی، خود اب جناب عباس کہہ رہے، صرف میں تعریف پڑھ رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ منظر دیکھا میری تو بھاوت اور میرے ساتھ بنی ہاشم کے بھی کچھ لوگ، ہم لوگ گھبرا کے کھڑے ہو خانہ کعبہ کے اس دیوار کے قریب آئے کہ کیا ماجرا ہوا، یعنی باقاعدہ راوی اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا، اور وہ کہ جو اچھی طرح پہچانتا بھی، ہم لوگ آگے گھبرا گئے، خانہ کعبہ کی دیوار کو اچھی طرح سے ٹٹول کے ہاتھ پھیر کے دیکھا، لیکن نہ کسی قسم کی نشانی نہ کوئی علامت، لیکن وہ بھی ایک میں نہیں، ایک آدمی ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا، اتنے سارے لوگ جن میں بنی ہاشم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو بنت اسد کو پہچانتے ہیں، باقی لوگ بنت اسد کو نہیں پہچانتے، لیکن خانہ کعبہ کی دیوار کو ہٹ کے دیکھا، ہم بہت پریشان، اور جب کسی طرح بھی وہ دیوار کھل نہ پائے تو ہم گھوم کے واپس خانہ کعبہ کے سامنے آئے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، قفل لگا تھا، جس کے پاس چابی تھی اسے بلا کے لا، ساری رات گزر گئی، وہ بیچارہ بھی لگا رہا، لیکن قفل نہ کھلنا تھا نہ کھل کے دیا، اب تو ہماری پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ یہ جناب عباس کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، جسے شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال مولا کائنات کے حالات میں نقل کیا۔ اب جناب عباس کہتے ہیں کہ جس وقت صبح ہو اور سرداران قریش آنے لگے، سب نے دیکھا کہ آج خانہ کعبہ بند ہے، شروع میں تو غصہ ہے، اس لیے کہ سرداروں کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کھل جاتا ہے، کسی کو جانے نہیں دیا جاتا مگر خانہ کعبہ کھل جاتا، سب ایک مرتبہ پہلے غصے کے عالم میں، لیکن جیسے جیسے اطلاع ملی سب پریشان ہوتے چلے گئے کہ یہ کیا ہو رہا، یہاں تک کہ اب اس سے جو کچھ بھی فضائل کی نکات نکل رہے وہ تو سب آپ کے ذہنوں میں ہوگی، لیکن یہاں تک کہ جناب عباس کہتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے مکے کی ساری گلیوں بازاروں اور گھروں میں یہ اطلاع پہنچ گئی۔ شیخ عباس قمی نے یہ جملہ لکھا کہ حالت یہ ہوئی کہ 3 دن تک مکے کے بازاروں اور گلیوں
خانے خدا کے اندر ان کی کیا حالت ہو؟ وہاں چاروں طرف سے بند، نہ روشنی کا انتظام، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ ہوا کا انتظام. بیچاری فاطمہ بنت اسد کی کیا گزر رہی ہو؟ تب آپ مکے کی عورتیں یہی سوچ رہی ہیں اور باقاعدہ اس پر بحث ہو رہی. 3 دن تک یہ واقعہ پورے مکے میں گردش کرتا رہا. یہی سے اکثر میں وہ جملہ کہتا ہوں کہ عجیب بات یہ ہے کہ سارا مکہ پریشان تھا، مگر کسی بھی تاریخ میں مجھے یہ نہیں ملا کہ ابو طالب پریشان ہوئے یا ابو طالب یہاں پہ آئے یا ابو طالب نے عباس سے پلٹ کے یہ پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ تو صحیح کیا واقعہ پیچھے. کسی بھی روایت میں یہ واقعہ نہیں ملتا. اور میں اکثر یہاں پہ یہی کہتا ہوں کہ ابو طالب کا اطمینان خود ابو طالب کے ایمان کی کتنی بڑی دلیل اور ابو طالب کی حقانیت کا کتنا بڑا معجزہ. 3 دن گزر گئے اس حالت میں کہ بنت اسد کی کوئی اطلاع کسی کو نہیں. چوتھا دن ایک مرتبہ، اچھا 3 دن جو گزرے تو اس طرح نہیں کہ لوگ گھر جا کے بیٹھ گئے. خانے کعبہ تو سب کا مسئلہ، صبح سے شام تک چھٹ کا چھٹ تو لگا رہتا. لوگ آتے ہیں، دوسرا گروہ آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے گروہ جاتا. کہ خانے کعبہ میں ہو کیا گیا؟ خانے کعبہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. چوتھا دن خانے کعبہ کا دروازہ کھلا. اب یہ جو فاطمہ بنت اسد کے جملے یہ جو کہ بہت کم پڑھے جاتے ہیں، اس لیے میں اس کر رہا ہوں. کیا جب چوتھا دن آیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آج 12 رجب کی رات بنت اسد خانے کعبہ میں داخل، اور جب 3 دن گزر کے چوتھا دن آیا فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ سے باہر آ. اس حالت ایک بچہ فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں اور فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ سے باہر آتے ہی کھڑے ہو کے تقریر کر رہی. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ خطبہ دیا فاطمہ بنت اسد. اس موقع پہ خطبہ دیا جا رہا شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال، جس کا اردو ترجمہ حسن المقال کے نام سے ہو چکا، بنت اسد کا تقریباً پورا خطبہ نقل کیا. وہ ایک مرتبہ اپنی گود میں نامولود بچے کو لیے ہوئے اور اس کے بعد کہہ رہی کہ اے مکے کے لوگوں تم سب لوگ سنو کہ پروردگار عالم نے مجھے آسیہ پر جو فرعون کی بیوی اور مریم پر جو عیسیٰ کی ماں، ان دونوں پر مجھے اس وقت فضیلت عطا کی. ابھی جملے آپ سنی، ان دونوں پہ مجھے فضیلت دی. یہ جملہ خود بنت اسد کا جملہ بتا رہا کہ آسیہ کے حالات سے بھی اہل عرب واقف اور جناب مریم کا تذکرہ بھی اہل عرب میں ہوتا. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آج جتنے بھی ہیں زیادہ تر ابراہیم کی اولاد میں، تو یہ سارے واقعات یہاں ہیں. بنت اسد کی تقریر یہ جملے بہت کم تاریخوں میں نظر آتے ہیں، لیکن آج پہلا ہی خطبہ دیا جا رہا ہے علی کے حوالے سے کہ اے مکے کے لوگوں سنو، اور اے مکے کی عورتوں خاص کتاب کی سنو، مجھے آسیہ بنت مذاہب اور مریم بنت عمران پر پروردگار عالم نے فضیلت کی. اس لیے کہ آسیہ وہاں پہ عبادت انجام دیتی کہ جہاں پہ عبادت انجام دینا جائز نہیں ہے سوائے مجبوری کی، یعنی فرعون کا گھر، دشمن خدا کا گھر، اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے اس کا گھر. ہر ایک کو یہ مسئلہ معلوم کہ عبادت جتنی بہتر جگہ ہو ثواب بڑھتا جاتا. چنانچہ عام جگہوں سے امام بارگاہ سے مسجدوں سے وہ 4 مسجدیں، 4 مسجدوں سے مسجد الحرام سے خانہ کعبہ، ایک سلسلہ. تو دشمن خدا کا گھر یہ تو عبادت کے لیے بدترین جگہ. اور اسی لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی کہ یہودی اور عیسائیوں کی عبادت گاہ اکثر علماء کہتے ہیں نماز پڑھنا جائز نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کی جملے سنے، مجھے آسیہ بنت مذاہب کی فضیلت دی، اس لیے کہ آسیہ کہاں عبادت کر رہی جہاں عبادت کی اجازت ہی نہیں، جہاں عبادت صحیح نہیں سوائے مجبوری کی. بہرحال آسیہ کی عبادت صحیح ہے لیکن مجبوری کی جگہ. اور مجھے مریم بنت عمران کی فضیلت اس لیے کہ مریم بنت عمران جب وہ وقت آیا مریم پر جو مجھ پر آیا تو عبادت گاہ سے نکال کے ایک صحرا میں بھیجا گیا اور وہاں کے حضر کے خدا نے رتبن جنیا، یہ روایت ہے، یہ حکم دیا ہے، تو آیت ہے قرآن کی روایت کیا کہ مریم کو حکم دیا کہ جس طرف کے نیچے بیٹھی جس کی شاخ کو ہلاؤ تم پہ تازہ میوے اور تازہ کھجوریں نازل ہوں گی، تو یہ حکم دیا. لیکن قابل توجہ 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ عبادت خانے میں تھی، مریم کو وہاں سے نکال کے صحرا میں بھیجا گیا. بنت اسد گھر میں تھی، وہاں سے بلا کے خانہ کعبہ میں رکھا گیا. یہ جملے خود کہنے والی ہے ابھی بنت اسد. اور دوسری بات یہ کہ مریم چونکہ تنہا غذا کا انتظام ہوا، لیکن کون سی غذا؟ وہی جو درخت ہے اس کے پھل یعنی اس کی کھجوریں. فاطمہ بنت اسد خود کہہ رہی، یہ میں یا کوئی ذاکر یا عالم یا مجھ جیسا طالب علم فضائل کے جملے نکال نہیں رہے باتیں. بنت اسد کہہ رہی کہ سنو، مجھے مریم کی فضیلت ملی کہ وہ عبادت خانے میں تھی، وہاں سے ان کو صحرا میں بھیجا گیا اور کھجور عطا کیے گئے، لیکن وہی کھجور جس کا درخت
وہاں پہ اگا اور مجھے پروردگار عالم میرے گھر سے اپنے گھر میں مہمان بنا کے بلایا، 3 دن تک مجھے وہاں رکھا اور میری مدد کے لیے حوران جنت کو، جنت کی حوروں کو اور ان برگزیدہ خواتین کو یعنی حوا اور عاصیہ، کلثوم اور مریم، ان کو میری خدمت کے لیے بھیجا اور 3 دن تک میرے پروردگار نے جنت کے میوے اس خانہ خدا کے اندر میری خاطر نازل دیے۔ مریم کو بھی معجزے سے کھجورے ملی، مگر درخت اسی دنیا کا ہے، کھجورے اسی دنیا کی ہے۔ بنت اسد اپنی فضیلت بیان کر رہی کہ مجھے پروردگار عالم نے جو میوے دیے وہ فضیلت اور معجزہ یہ نہیں کہ دنیا کے، بلکہ جنت سے مسلسل میرے لیے یہ میوے نازل ہوتے رہے۔ اور پھر جس وقت 3 دن گزر گئے اور میں اپنے بیٹے کو لے کے باہر آنے لگی تو میں نے چاروں طرف دیکھ کے کہا، اب یہاں 2 روایتیں مگر دونوں صحیح، چاروں طرف دیکھ کے کہا کہ پروردگارہ میں یہ بیٹا تو لے کے جا رہی مگر اس کا نام کیا رکھوں؟ تو ایک آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، یعنی آواز خدا کی بارگاہ یا موسیٰ کے لیے آواز آ رہی یا بارگاہ الہی سے براہ راست بنت اسد سے بات چیت ہو رہی، یہ کوئی فرشتہ نہیں کہہ رہا، یہ خود پروردگار عالم اس خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی آواز کو پیدا کر رہا۔ اور یہ میں نے کیوں کہا؟ اس کے جملے اگلے جملے کہ اے فاطمہ بنت اسد تم جا رہی اور میں نے تمہیں وہ بیٹا دیا، ہر جگہ لفظ میں نے تمہیں وہ بیٹا دیا، تمام دنیا کے بندوں پر میری حجت ہے، یہ وہ پہلا شخص ہوگا جو میرے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، یہ وہ پہلا شخص ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے وہ خود ٹوٹیں گے جو میرے گھر میں لا کے رکھ دیے گئے، اور یہ وہ پہلا شخص ہوگا، یہ وہ پہلا شخص ہوگا کہ جو میرے حبیب پر، جو تمام انسانوں کے لیے میرا آخری رسول اس پر ایمان لائے گا، اس کی تصدیق کرے گا، اس کے بعد اس کا ولی بنے گا۔ اور اے بنت اسد میرا نام چونکہ علی اور اعلیٰ، تو میں اپنے نام سے اس کا نام علی بنا کے تمہیں دیتا ہوں کہ اس کا نام علی رکھنا۔ بس اتنی آواز آئی اور اے مکے کے مردوں اور عورتوں، جس کے بعد میں خانہ خدا سے باہر آ رہی، یہ سارے جملے فاطمہ بنت اسد کے ہیں۔ اگر لوگوں نے کم سنے تو بہرحال یہ خطبہ بار بار پڑھے جانے اور بار بار سنے جانے کے قابل ہے۔ اب فاطمہ بنت اسد باہر آتی، یہاں پر ایک ٹکڑا مزید اس روایت میں اضافہ ہوتا۔ بنت اسد یہ خطبہ دے کر علی کو لے کے اپنے گھر میں داخل، ابو طالب کو بھی یہ واقعہ بتایا ہو، لیکن وہ جو ابراہیم نے جملہ کہا تھا خدا سے، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا، تو وہاں سے جواب آیا تھا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ ابراہیم نے گھبرا کے کہا تھا پروردگار لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے مگر اگر میری آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہو جائے تو اطمینان قلب ہو۔ اب فاطمہ بنت اسد کو تو پیغام خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا اور ان معنوں میں ملا کہ خود خدا نے کلام کیا کہ میں نے اپنے نام سے اس کا نام رکھا۔ ابو طالب کو پیغام مل گیا، مگر ابو طالب کے دل میں بھی تو خیال آ گیا ہوگا کہ بیٹا میرا، اولاد میری، مجھے بھی اب خدا کی طرف سے اس بارے میں کوئی پیغام ملے۔ چنانچہ شیخ عباس سے فاطمہ بنت اسد کے خطبے کے فوراً بعد یہ جملے لکھتے کہ ابو طالب نے ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ میرا بیٹا مجھے دو، اپنی آغوش میں لی اور گھر سے چلے۔ فاطمہ بنت اسد بھی اس میں شوہر کے ساتھ ہو گئی اور یہ دونوں مکے سے باہر نکلا، شوہر اور بیوی۔ سب سے 13 رجب کے واقعات ہیں لیکن کتنے کم پڑھے جاتے، شوہر اور بیوی دونوں مکے سے باہر نکلا اور جو مکے کے باہر کی پہاڑیاں اس پہ ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ روایت یہ ہے کہ یہ بالکل صبح کا وقت، چوتھے دن کی صبح فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر ہے، وہ 4-5 جملوں کا خطبہ دیا، گھر میں آئی اور ابو طالب کا گھر مکے کے آخری گھروں میں سرحد پر ہے، چنانچہ وہاں سے آپ 2 منٹ چلے مکے کے باہر پہنچ جائیں گے۔ ابو طالب بنت اسد کو لے کے باہر آئے، ابھی تک سورج نہیں نکلا، اندھیرا تو ہے، یہ نکل کے آیا ہوگا تو بادل ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے اپنے اسی بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، پروردگار بس میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس بیٹے کا نام کیا رکھا۔ یہ ابو طالب خدا سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے وہ دنیا جو کہتی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو طالب نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، بات صحیح نہیں۔ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ کلمہ وہ پڑھتا کہ جو پہلے کافر ہو، اس کے بعد جو مسلمان ہونا چاہے تو کلمہ پڑھے گا، اور جو شروع ہی سے اسلام پر ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت بھی کیا؟ اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ ابو طالب نے تو کبھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جو لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ ابو طالب نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا
طالب نہ ہوتے تو پیغمبر کے نام کا کلمہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. کلمہ پڑھنا کیا مسئلہ، وہ کلمہ پڑھوانے میں مشغول ہے. اب تاریخ بتاتی کہ 13 رجب کے بعد جو چوتھا دن آیا، ابو طالب آغوش 9 مولود کو لے کے مکے کے باہر پہنچے. خدا بندہ تو بتا کہ میں اس کا کیا نام رکھوں. تو بس ایک مرتبہ آسمان سے کوئی چیز، جس طرح سے کبھی بادل نیچے آتا، بادلوں کی مانند کوئی چیز نیچے آتی نظر آئی. اندھیرا بہت زیادہ. ابو طالب آگے بڑھے، اس چیز کو اٹھا، جس طرح علی کو آغوش میں لیا اس کو بھی آغوش میں لیا. فاطمہ بنت اسد کے ساتھ گھر آئے تو گھر آ کے دیکھا کہ وہ ایک تختی، اور اس تختی پر وہی 2 شعر لکھے جو ابو طالب نے ابھی پہاڑیوں میں سنے. جس وقت ابو طالب نے کہا خدا بندہ کیا نام رکھوں، تو اس وقت بلکہ ابو طالب کے جملے بھی، یا رب افضل اساطف تیجا، اے وہ پروردگار جو اندھیروں کا رب بھی ہے، کیونکہ اس وقت اندھیرا، والقمر المختلف، اور روشن چاند کا پروردگار بھی، مجھے بتا کہ میں اس بیٹے کا کیا نام رکھوں. یہ 2 شعر ابو طالب نے پڑھے. اس وقت آسمان سے یہ تختی گری جو نظر بھی نہیں آ رہی تھی کہ تختی، اور اسے لے کے ابو طالب گھر. جس وقت تختی اٹھا رہے اس وقت 2 شعر اور سنائی تھی. 2 شعر، لیکن 2 شعر اور کا کیا مطلب، 2 ہی شعر سنائی تھی. خصت تما بل والد سکی، خدا نے تم دونوں کا لفظ آیا، اے ابو طالب و بنت اسد، تم دونوں کو مخصوص کیا بل والد سکی، ایک ولد سکی سے، والطاہر المنتجب الرضی، جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، پسندیدہ. اور اس کے بعد قاسمہ من شامد علی، اس کا نام خدا نے علی رکھا، اور علی اشتق من العلی، اور خدا نے یہ نام اپنے نام سے نکالا کہ خدا جتنا بلند اتنا ہی بلند نام اپنے اس بندے کے لیے، علی کے لیے دیا ہے. جب تختی لے کے ابو طالب گھر میں آئے، وہاں روشنی، اس پر یہی 2 شعر لکھے. شیخ عباس قمی کہتے کہ جناب ابو طالب نے یہ تختی خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دی. یہ بہت کم پڑھا جاتا کہ علی کے نام کی تختی خانہ کعبہ کی دیوار میں لگی، اور طویل عرصے تک رہی، یہاں تک کہ حشام ابن عبد الملک کا زمانہ آیا. حشام ابن عبد الملک، اس واقعے کی کتنے عرصے بعد کی بات، تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے، اس کے زمانے میں حشام نے اس تختی کو اتروایا. لیکن تقریباً 100 سال تک ولادت علی کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار میں وہ تختی لگی رہی جو آسمان سے نازل ہوئی، اور جس میں علی کا نام بھی موجود تھا، اور وہ 2 شعر بھی پروردگار عالم کی بارگاہ سے لکھے ہوئے تھے. بس اس کے بعد صرف ایک بات، اور یہ گفتگو آج کے ختم. وہ آخری جملے میرے یہ جو واقعہ، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے اور بڑے مجموعوں میں پڑھنا. بہرحال سنیے آپ، اس لیے کہ یہ واقعہ بہرحال ہماری تاریخوں میں ہے، بیان ہونا چاہیے. اور کسی نے، جب میں نے ایک سال پڑھا تھا یہ واقعہ، تو کسی نے حوالہ مانگا تھا. حوالے تو اس کے کئی، لیکن عربی کتابوں کے حوالے دیے جائیں تو لوگوں کے لیے بیکار. چنانچہ میں اردو کتاب کا حوالہ دے دوں جو سرکاری مطالعے سے میرے گزرا. حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ سیرت چہاردہ معصومین کے عنوان پر بصورت محافل و مجالس جو کتاب لکھی، اس کتاب میں بھی مولا کے حالات میں یہ واقعہ کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد واپس گھر ہے، تختی، نام، یہ مسئلہ تو ختم. اب روایت یہ رسم و رواج، آج کی ہماری پوری تقریر، بلکہ پوری نہ صحیح تو آدھی سے زیادہ تقریر رسم و رواج کے بارے میں. مکے کا ایک رسم و رواج، ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں بھی بچے کی ولادت کے بعد کئی رسمیں ہوتی. مکے کا ایک رواج ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا اسے مکے کی پہاڑیوں میں جو ایک اژدہا، جس کا نام ہی معیار الولد ہے، یعنی بچے کا معیار، بچے کی چھان بین کا معیار، اس غار میں لے جاتے اور وہاں اس کے سامنے، اس اژدہے کے سامنے بچے کو رکھ دیتے. اگر بچہ بچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حلال پیدا، اور اگر بچہ نہ بچ سکے تو کہتے ہیں کہ لیسا بولد حلال، یہ ولد حلال نہیں. اور اس کے بعد یہ جملہ تو اژدہا تو ختم ہو گیا، اس جملہ اس کے بعد سالوں تک عرب میں محاورے کے طور پہ رہا، لیسا بولد حلال. خیر یہ ایک طریقہ دستور. ہمارے یہاں چلہ، چھٹی، گود بڑھائی، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں. خواتین زیادہ بہتر تقریر کر سکیں گی اس عنوان پر، لیکن عربوں کے اندر یہ ایک رواج ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد ہمیشہ اس طرح سے اسے لے جاتے ہیں غار کے قریب. آج بھی لے کے گئے. روایت یہ ہے کہ لوگ آئے پہلے تو ابو طالب کے پاس، ابو طالب اور خاندان بنی ہاشم کبھی اس میں حصہ نہیں لیتا. اصرار کیا کہ جی ہم لے جائیں گے، اگر آپ تیار نہیں کر لے جاؤ. لے گئے بچے کو. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے.
میں بہت ہی متانت کے ساتھ یہ واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ اسی واقعے کو اگر ذرا مزے لے کے پڑھا جائے تو عجیب و غریب یعنی فضائل کا نقطہ بن جاتا، لیکن میں صرف تاریخ کو تاریخ کے انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ لے کے گئے علی کو، جس کا نام آسمان سے نازل ہوا، جس کا نام خانہ کعبہ کی دیواروں سے ظاہر ہوا، جس کا نام خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لکھا بھی گیا۔ دیکھیے علی کا خانہ کعبہ بھی کتنا بڑا حق ہو چکا۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ اس بچے کو اٹھا کے لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد روتے پیٹتے واپس آ رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ بس پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیا بات؟ اب پیغمبر اسلام بھی اس وقت جناب ابو طالب کے گھر میں تھے، کیونکہ اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ پیغمبر کی حدیث بن گیا۔ ابو طالب تو خاموش ہے، پیغمبر نے پوچھا کیا بات؟ لے تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ گئے تھے، روتے پیٹتے کیوں آ رہے؟ تو کہا کہ ہے محمد غضب ہو گیا، اس بچے نے تو ہمیں ایک نعمت سے محروم کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا کہ ہم نے اس بچے کو لے جا کے وہاں رکھا۔ عام طور پہ اشتہا قریب آتا ہے، بچے کا جسم سونگتا ہے، ڈسنا چاہے تو ڈس لیتا ہے ورنہ واپس چلا جاتا، مگر اس سے پہلے کہ اشتہا قریب آئے یہ بچہ خود اشتہے کے قریب پہنچ گیا۔ اور بات کس دن کی ہے؟ تیسرا دن ہے، چوتھا دن، بچہ خود اشتہے کے قریب پہنچا۔ اور ایک مرتبہ تلہ اشتر کو جب چیرا تو اشتہے کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آج کے بعد ہمیں یہ اپنا معیار کیسے پتا چلے گا جو ہم نے معیار غلط بنایا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ اشتہا اسی لیے چیرا گیا کہ پروردگار نے اس سے بڑا معیار الولد تمہیں عطا کر دیا۔ آج کے بعد سے علی معیار ولد، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، سمجھ لو کہ وہ اس معیار پہ پورا اتر گیا۔ جس کے دل میں علی کا تنابیب نفرت کی دشمنی، سمجھ لو کہ وہ اس معیار پہ پورا نہ اتر سکا۔ اس انداز سے ہمارے سامنے اپنے مولا کی ذات آئی۔ اب دیکھیے میں نے صرف 13 رجب سے متعلقہ واقعات پڑھے، لیکن خالی تاریخی واقعات بھی کتنے لمبے اور دلچسپ ہو گئے۔ تو اس افضل ترین موقع پر جب معیار غلط قرار دیا گیا علی کو دنیا کے، تو یہ حدیث بھی دوہرا دینا کہ اسی طرح علی کو معیار نجات بھی قرار دیا گیا آخرت کے لیے۔ تقسیم الجنت والنار، جنت و جہنم کی تقسیم اس دنیا میں اگر حلال و غیر حلال کا فرق ذات علی کو بنایا تو اس دنیا میں جنت و جہنم کی تقسیم علی کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہ قسیم الجنت والنار ہے، جسے چاہے جنت میں بھیجے، جسے چاہے جہنم میں بھیجے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا آخر کس طرح سے علی جنت کو تقسیم کرے گی، کس طرح سے تقسیم کرے گی؟ تو کہا اس طرح سے کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ہر آنے والے کو دیکھیں گے، کسی کو دیکھ کے جنت سے کہیں گے ہے جنت، دروازہ کھول دے ہاں علی یہ میرا ہے، اور کسی کو دیکھ کے جہنم سے کہیں گے کہ ہے جہنم اسے اپنی جانب کھینچ لے، ہاں لب یہ تیرے لیے آ رہا، مرضی علی کی چلے گی۔